کہہ رہے ہیں کہ جی حدیث ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین کا کوئی سورس نہیں ہے، کوئی مصدر دین نہیں ہے، کوئی ماخذ دین نہیں ہے، اس سے کوئی دین کا حکم ثابت نہیں ہوتا. اگر یہ حدیث نہ بھی ہوتی تو ہمارے دین میں کوئی کمی نہ رہ جاتی. جیسے وہ لغت کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں تو یہ سوال بھی کھڑا ہوتا ہے کہ جو اس سے پہلے کے جو مفسرین تھے، میں متقدمین کی بات کر رہا ہوں، وہ لغت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، وہ یوز نہیں کرتے تھے اس کی. کیا وہ نص اتنی مخفی تھی اپنے معنی میں، اتنا ابہام رکھتی تھی، یا اس نص میں اتنا چھپا چھپا کے اللہ نے معنی بیان کیے تھے کہ اللہ نے کہا کہ 1400 سال بعد ایک بندہ آئے گا اسی کو سمجھ آئے گا. البتہ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ جو حدیث ہے اور جو سنت ہے، اس کا فرق کیا ہے، یہ بھی آپ ضرور بتائیں تاکہ یہ کنفیوژن کریٹ کرتی ہے بات. تو حدیث اور سنت کا بھی فرق ضرور بتائیں. یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، غامدی صاحب کی، اصلاحی صاحب کی، فرائی صاحب کی، ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں نہیں یہ قرآن ہے، جو ہمیں سمجھ میں آئے یہ تو قرآن ہے، اور جو انہیں سمجھ میں آئی وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ سمجھ، تو اس لیے قرآن کی حکمرانی ہم ان کے فہم کے اوپر قائم کر رہے ہیں. یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے. ایک بہت بڑی پرابلم مس انٹرپریٹیشن کی ہمیں پتہ کہ ہے، اور ایک عرصے سے مس انٹرپریٹیشن آف قرآن ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کیسے کیسے فرقے نکلے، بابی بہائی پتہ نہیں کیا کچھ نکلا، اگلوں کے ذکر ہی نہیں کرتے ہم. تو یہ مس انٹرپریٹیشن سے نکلے نا. تو آپ اس کا دروازہ کیسے بند کریں گے مس انٹرپریٹیشن کا؟ اگر ان کے لاجک کو ہم ان کی اپروچ اپنا لیں چلیں کہنے پہ، مس انٹرپریٹیشن کا دروازہ کیسے بند ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ ہر اعتبار سے دین کی آپ نفی کریں کہ وہ ہمیں جو ہے وہ کوئی اجتماعی زندگی میں رہنمائی نہیں دیتا، کوئی ہمیں سسٹم نہیں بتاتا، پولیٹیکل سسٹم، ایجوکیشن سسٹم، اکنامک سسٹم، مطلب آپ کیپٹلزم کے رحم و کرم پہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل ریفلیکشنز کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمیں بعض اوقات سوشل میڈیا پہ ایسی لیدے نظر آتی ہے جس کے بارے میں ہم خود سن کر بہت شوق ہوتے ہیں کہ اس قسم کی ابحاث آخر ہو کیسے سکتی ہے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ویل انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، جو نہ صرف ہمارے معاشرے میں ویل پریکٹس بھی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دین میں، اسلام میں، کیونکہ ہم ایک اسلامک آئیڈیالوجی کے حامل ہیں، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سن کر ہی شوق لگ جاتا ہے. اور وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں پھر ہمیں ظاہر ہے کہ بہت سی ایکسپلینیشنز بھی دینی پڑیں گی. وہ ایک بہت اہم موضوع جس کے اوپر آج ہم ڈسکشن کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر صاحب موجود ہے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کے لیے. اور وہ اہم ترین موضوع جس کے اوپر ہم آج ڈسکشن کر رہے ہیں، بنیادی طور پہ وہ حدیث سے ریلیٹڈ ہے، روایت سے ریلیٹڈ ہے. میں آپ سے اسٹریٹلی بڑے سمپل الفاظ کے اندر سب سے پہلا سوال کروں گا کہ کیا حدیث سے دین ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ اسٹریٹلی اس کو پہلے بتا دیں. جی بالکل، حدیث سے جو ہے وہ دین ثابت ہوتا ہے. آسان الفاظ میں تو یہی اس کا جواب ہے. لیکن بہرحال کچھ لوگ ہیں ہمارے یہاں شکوک و شبہات پھیلا رہے ہیں، جیسا کہ ابھی آج کل ایک جسے کہتے ہیں ٹرینڈنگ اور وائرل ویڈیوز میں سے حسن الیاس صاحب کی ایک ویڈیو ہے جو فیصل وڑائچ صاحب کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو ہے. اس کے کچھ شارٹ کلپس بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حدیث ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین کا کوئی سورس نہیں ہے، کوئی مصدر دین نہیں ہے، کوئی ماخذ دین نہیں ہے، اس سے کوئی دین کا حکم ثابت نہیں ہوتا. اگر یہ حدیث نہ بھی ہوتی تو ہمارے دین میں کوئی کمی نہ رہ جاتی. میرا سوال ہے یہ کہ اگر حدیث نہ ہو اس کا تو کیا قرآن پاک مکمل ہے؟ دو ٹوک جواب ہے. حدیث نہ ہو تب بھی دین پورا کا پورا، پورے اسرار، پورے زور، پورے ایذان، پورے ایقان سے کہتا ہوں، پورا کا پورا دین مکمل ہے، مکمل ہے، مکمل ہے. نہیں، اسلام تو حدیث کا نام ہی نہیں ہے. اسلام تو نام ہے قرآن و سنت کا. حدیث تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لوگوں نے اپنے انیشیٹو پر کچھ باتیں بیان کی ہیں. اسلام حدیث کی تشریح کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. کوئی ایک مثال بتائیں جو حدیث کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. مطلب نماز پڑھنے والی بات؟ نماز تو میں نے حدیث سے کبھی لی نہیں. نماز تو اجماع اور تواتر سے. طریقہ اس کا، طریقہ بھی آپ نے طریقہ جو ہے مسجد میں جا کر سیکھا ہے، حدیث کی کتاب پڑھ کے سیکھا ہے؟ میں نے تو اپنے والدین سے سیکھا. تو والدین نے کہاں سے سیکھا؟ حدیث پڑھ کے سیکھا ہے. والدین نے اجماع سے سیکھا. اجماع اور تواتر پریکٹیکل کنسنسس ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز روایت میں نہیں ہوتی. مطلب اس نے اسٹریٹ فارورڈ سوال کیا نا، اگر حدیث کا پورا ذخیرہ نہ ہوتا تو کیا دین کم ہو جاتا؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، کوئی فرق نہ پڑتا دین کا. تو اب یہ بہرحال ایک بہت بڑا بیانی ہے. بیسیکلی تو اگر آپ غامدی صاحب کی جو میزان کتاب ہے اس کے اصول و مبادی دیکھیں تو یہ حسن الیاس صاحب کے استاد غامدی صاحب کا بیسیکلی تو بیانی ہے. صحیح. اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی سورس جو ہے نا وہ شریعہ کے یا دین کے، ہمارے دین اسلام کے وہ دو ہیں، قرآن اور سنت. ٹھیک ہے، اس حد تک بات ان کی ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بھی جو فریز استعمال ہوتا ہے وہ ہے کتاب و سنت.
یہ فریز بہت کم استعمال ہوتا ہے قرآن اور حدیث. جب بھی ہم بات کرتے ہیں علماء کے حلقے میں بھی کتاب و سنت کا نظام نافذ ہوگا. اب یہ فریز بہت عام ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں جس میں ماخذ دین کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ سورسز آف شریعہ کیا ہے یا لیجسلیشن کے پرنسپلز کیا ہیں، تو اس میں بھی کتاب اللہ سب سے پہلے پرائمری سورسز میں دین اسلام کی کتاب اللہ ہے، پھر سنت رسول ہے. اصطلاح تو یہی زیادہ چلتی ہے سنت رسول کی. صحیح. لیکن مسئلہ کیا ہے، مطلب یہ جہاں پہ اختلاف یہ مسئلہ اصطلاح سے بڑھ کر آئیڈیالوجی پہ چلا ہے. ہاں جی. وہ یہ ہے کہ سنت ہمیں کہاں پہ ملے گی. مثال کے طور پہ کتاب اللہ سورس آف شریعہ نوٹ، ہمارا اور ان کا اتفاق ہو گیا کہ جی سورس آف شریعہ کتاب اللہ کہاں پر ہے؟ ما بین الدفتین ہے، 2 گتوں کے ما بین، میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، مسجد میں ہے، جیسے ٹھیک. قرآن مجید ہمارے پاس مصحف کی صورت میں موجود ہے. ٹھیک. اب دوسرا سورس ہمارے پاس کیا ہے؟ سنت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ بیسیکلی وہ جو ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشنل نیریٹو ہے یا ایک اجماعی موقف ہے، آپ یوں کہہ لیں، ٹھیک ہے، اس سے وہ اختلاف کرتے ہیں. وہ اجماعی موقف کیا ہے کہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، سنت حضرت ابراہیم سے شروع ہوتی ہے. اچھا. وہ یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں حضرت ابراہیم سے. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو مطلب جو غامدی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہماری نظر میں سنت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا دین ابراہیمی کی روایت ہے. صحیح. ہسٹوریکلی یہ قرآن سے بھی پہلے آ جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن سے پہلے، ہسٹوریکلی یہ پہلے آ جائے گی سنت. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ صرف عملی چیزوں کا بیان ہے، پریکٹیکل چیزوں کا بیان ہے. تیسرا انہوں نے مزید اس کو ریسٹرکٹ کر دیا کہ وہ اعمال بھی انہوں نے متعین کر دیے. اچھا. 27 کے جی 27 ہے. ہاں وہ انہوں نے متعین کر دی. ہمارے یہاں ٹریڈیشنل بیانیہ کیا ہے، مطلب اصول فقہ کی جو بھی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ سنت کو کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا. تو جو ایگریڈ اپان ڈیفینیشن ہے سنت کی وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتی ہے. یعنی سورس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. غامدی صاحب نے حالانکہ سٹارٹ بہت اچھا لیا ہے کہ دین اسلام جو ہے نا اس کا تنہا ماخذ، یعنی ان کی کتاب کا سٹارٹ یہاں سے، دین اسلام کا تنہا ماخذ ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا تنہا ماخذ ہیں تو پھر حضرت ابراہیم کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح. ٹھیک ہے. تو اب اس میں پیچھے مطلب دیکھیں نا، ذہن تو اس طرف جاتا ہے کہ جو ہمارے ہاں مختلف قسم کے افکار ہیں، نظریات ہیں کہ جی ابراہمک جو ریلیجنز ہیں آپ ان کو کوئی کامن گراؤنڈ فراہم کریں، ٹھیک ہے، تاکہ حضرت ابراہیم کی طرف جانے کی مخصوص خاص وجہ یہ ہے کہ وہ تینوں ریلیجنز کے اندر سے جو روایات ہیں ان کو لے لیں اکٹھا کر کے. یہ انہوں نے بیان نہیں کیا، یہ انہوں نے نہیں بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جانے کی کیا وجہ ہے. لیکن ہم مطلب ایز اے ریڈر، کیونکہ غامدی صاحب ہیں محتاط، بالکل صحیح، یہ اپنے بیانی میں وہ محتاط ہے، یہ تو ماننا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جانے کی کیا وجہ تھی، تو وہ صاف نظر تو یہی آتا ہے واللہ عالم. اب ظاہری بات ہے وہ اگر اس کو کلیریفائی کریں گے تو ان کی جو کلیریفیکیشن ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ ابراہمک ریلیجن کو آپ جو ہے وہ ملا بٹھائیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جس کے اوپر جیوز، کرسچینز اور مسلمان تینوں جو ہے ویسے بھی غامدی صاحب پلورلسٹک ہیں، پلورلسٹک میرے خیال نظریہ انہوں نے یہاں پہ بھی اپلائی کیا. ہاں یہاں پہ لگتا ہی. تو خیر بہرحال ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں بلکہ حضرت، اس لیے ایک بہت اہم بات جو انہوں نے کی اپنا حسن الیاس صاحب نے اس انٹرویو میں بھی، جب نماز کے بارے میں ڈسکشن آئی تو انہوں نے کہا جی نماز تو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی پڑھی جا رہی تھی. اچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نماز پڑھی جا رہی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ نماز تو حضرت ابراہیم سے چلی آ رہی ہے. اجماع اور تواتر پریکٹیکل کنسنسس ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز روایت میں نہیں ہوتی، لکھی ہوئی چیز نہیں ہے. نماز رسول اللہ سے پہلے بھی لوگ پڑھ رہے تھے. تو ہمارے ہاں یہ سنت کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں سنت کا کانسیپٹ یہ ہے، اب ظاہری بات ہے کہ جو نماز وہ پڑھ رہے تھے دور جاہلیت میں، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ سیٹیاں بجا رہے تھے. ما کان صلاۃ من البیت الا مقام و تصدیہ، تالیاں پیٹتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، یہ ان کی نماز تھی. ٹھیک. تو اب ہمارے دین نے تو اس نماز کا تذکرہ نہیں نہ کیا. ٹھیک ہے، دور جاہلیت میں کچھ اعمال چلے آ رہے تھے، ایون کہ حج بھی ان کے ہاں بگڑی ہوئی صورت میں موجود، طواف وغیرہ بھی کرتے تھے، اسی طرح ننگے ہو کے بے لباس ہو کے طواف کرتے تھے. ٹھیک. لیکن بات یہ کہ یہ تو وہ دین نہیں تھا نا. اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ دین اسلام نے آ کے پچھلے دینوں کو منسوخ کر دیا. Exactly. ٹھیک ہے.
ہاں باقی یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہیں کہیں پہ اس چیز کا تذکرہ ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، ٹھیک ہے، تو وہاں مراد یہ نہیں ہے کہ آپ دین ابراہیمی کی پیروی کریں. ظاہری بات ہے اگر دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم ہوتا تو آپ کے اوپر خود دین کیوں نازل ہوتا. مراد یہ ہے کہ ملت سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک رویہ، ایک ایٹیچیوڈ تھا دین کے حوالے سے، جو ان کی ایک کمٹمنٹ تھی. مثال کے طور پہ وہ کمٹمنٹ کا لیول اب آپ دیکھیں کتنا ہائی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے والد کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، انہوں نے جو ہے وہ اپنے بچے کو اللہ کے لیے ذبح کرنے کو تیار ہو گئے. تو مطلب بہت زیادہ ہمیں اسٹرگل نظر آتی ہے دین کے لیے ان کی زندگی میں، اور بڑی بڑی قربانیاں نظر آتی ہیں جن کا قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے اور پھر سرٹیفکیٹ بھی دیتا ہے ان کو جو ہے وہ قرآن مجید. تو بیسیکلی اس لیول پہ اللہ کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا اور جو ان کی کمٹمنٹ لیول تھا اور جو ان کا اوور آل ایک ایٹیچیوڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نظر آتا ہے، اس اعتبار سے اس کو ملت کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے کی پیروی کریں. وہ کوئی شریعت ان کی مراد نہیں تھی. ویسے بھی بذات خود ابراہیم یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ یہ ملت ابراہیم ہے، یہ ان کی پیروی ہے، یہ ان کے اعمال ہیں، تو پھر ہی اس کی فالوئنگ ہے. ادروائز اگر وہ نہ کرتے تو اس کی فالوئنگ تو نہ ہوتی، یا اس کی وہ تو ایسے ہی نا. اب ہمیں معلوم بھی کہاں سے ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اگر ہم اس سے یہ مراد لے لیں؟ ایگزیکٹلی وہ کہاں سے ہوگا؟ اچھا وہ یہ کہتے ہیں، اب وہ میزان میں بھی دیکھیں نا، غامدی صاحب نے وہ نکالنے کی کوشش کی ہے نا. وہ ایک تاریخ کی کتاب ہے، کسی عرب عالم نے لکھی ہے، وہ اچھے ہسٹورین ہیں، دور جاہلیت کی تاریخ، المفصل فی تاریخ العرب کے نام سے، ٹھیک ہے. تو عرب کی ہسٹری انہوں نے تفصیل سے بیان کی. تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی دور جاہلیت میں یہ مطلب اعمال اور افعال رائج تھے. تو مطلب اب ایک جدید تاریخ کی کتاب مجھے یہ بتائے گی کہ دین ابراہیمی جو ہے وہ دور جاہلیت میں کیا تھا. جی، ٹھیک ہے. اور خود اس کے جو مصادر ہیں اس تاریخ کی کتاب کے، وہ خود کویسچنیبل، ان کے اوپر کویسچن مارک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، سورس نہیں ہے یہ معلوم کرنے کا بھی کہ دین ابراہیمی کیا ہے. ایگزیکٹلی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تو وہ دین ابراہیمی تو بگڑ چکا تھا. بیت اللہ میں تو انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین وہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. تو پچھلی شریعتیں دین اسلام کے ساتھ آنے سے منسوخ ہو گئیں. بالکل صحیح. وہ ختم ہو گئیں. تو سنت کی ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ دین اسلام میں کچھ احکامات ایسے ہیں جس پہ پچھلے نبیوں نے بھی عمل کیا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ دین اسلام کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین جو ہے وہ تمام انبیاء کے ایک راہ ہے. تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے باپ کی مثال ہے. مائیں جدا جدا ہیں وہ امہاتم شتیٰ، کہ مائیں جدا ہیں باپ ایک ہے. تو دین تمام انبیاء کا، یعنی جو فنڈامنٹلز، توحید کا حکم ہے، شرک سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے نماز کا حکم ہے، تو وہ فنڈامنٹل سیم رہیں. لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے، ظاہری بات ہے نمازیں ان کی تعداد کتنی ہوگی، روزے کی ٹائمنگز کیا ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کی حدود و قیود، اس کے شروط و ارکان کیا ہے، تو وہ تو ہر دور میں مختلف رہیں. ٹھیک. تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے بالکل صحیح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے. اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ وہاں پہ بھی نماز کا حکم تھا، یہاں پہ بھی نماز کا حکم تھا، ٹھیک ہے، مان لیا حضرت ابراہیم کی دین میں بھی نماز کا حکم تھا، حضرت موسیٰ کے یہاں بھی تھا، لیکن کیا نماز سیم ہے؟ آج ایون کے جیوز جو نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ہمارے جیسی تو نہیں ہے. لوگ اس میں سے جو ہے وہ کامن چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہماری طرح تو نہیں ہے. ٹھیک. اسی طرح کرسچنس میں جو کانسیپٹ ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ شریعت یا اس کے جو تفصیلی احکامات. تو اس لیے سنت کی ابتدا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ سنت میں صرف عمل نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب سے اہم چیز تو آپ کی اسٹیٹمنٹس ہیں، آپ کا قول ہے. آپ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ پہلے آتا ہے، کیونکہ حکم جو ہے وہ عمل سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. بالکل صحیح. مطلب یہ ہے کہ ایک میں عمل کر رہا ہوں اور ایک میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایسا کرو. ٹھیک ہے. تو جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو اس کی اہمیت زیادہ ہوگی کہ میں ایک کام کر رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نو ڈاؤٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر رہے تھے تو صحابہ نے اس کو نریٹ کیا، اس عمل کی بھی اہمیت ہے. تقریری سنت غالباً اس کو کہتے ہیں. تو وہ عملی سنت. تو تقریر تو یہ ہے کہ سائلنٹ اپروول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی اور نے کوئی کام کیا اور آپ اس پہ خاموش رہے تو وہ بھی ہمارے لیے بائنڈنگ. تو سنت بیسیکلی ان تین چیزوں کا نام ہے، صرف وہ چیزیں نہیں. اب سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ سنت کہاں پہ ملے گی. جیسے اب اللہ کی کتاب کہاں ملے گی، وہ تو چلے مابین دفتین مل گئی. یہ سنت کہاں پہ ملے گی؟
مسئلہ تو یہ مان لیا کہ جی سنت، پہلی بات تو یہ کہ سنت کی جو اصطلاح ہے نا اس کا انہوں نے غلط معنی کر لیے. سنت کی اصطلاح کے یہ معنی تھے ہی نہیں، ایگریڈ اپان معنی تو اس کا یہی تھا. چلیں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے نزدیک سنت سے یہ مراد ہوتی ہے، تو ہم یہی کہیں گے بھئی آپ پھر اپنی اصطلاح بدل لیں. اصطلاح کا لفظ سلو سے بنا ہے. سلو کا مطلب یہ ہے کچھ لوگوں کی سلو ہو گئی ہے، کچھ لوگوں نے ایگری کر لیا ہے کہ یہ لفظ اس کو ہم نے اسپیسیفائی کر دیا اس میننگ کے لیے. ٹھیک ہے. اصطلاح جو ہے وہ ایک طبقے کی ہوتی ہے، ایک گروپ کی ہوتی ہے، فرد کی نہیں اصطلاح ہوتی. آج کیوں کہے کہ جی میں جو ہے نا اردو زبان کا جو لفظ ہے نا ابا جی، اس سے مراد میں بیٹا جی لیا کروں گا. ٹھیک ہے، مطلب جہاں میری تحریر میں آپ جو ہے وہ دیکھیں، اب وہ یہی مطلب وہ جسٹیفیکیشن تو یہ کہتے ہیں نا جی ہم نے تو لکھ دیا کہ سننا سے ہماری مراد ہے. تو میں اگر ایک کتاب لکھوں جس میں یہ کہوں کہ جی یہاں جہاں میری کتاب میں ابا جی کا لفظ ہے وہاں مراد بیٹا جی ہوں گے، تو اس سے جسٹیفائی ہو جائے گا کہ میں نے صرف بتا دیا ہے. نہیں، میں زبان بگاڑ رہا ہوں نا. تو اصطلاح ہاں دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی معروف ہو جاتے ہیں، ایک گروپ ایک معنی ایکسیپٹ کر لیتا ہے، دوسرا معنی ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہاں آپ دلیل کے طور پہ ویل ریناؤنڈ نیریٹیوز ہوتے ہیں. ویل ایسا ہی ہے. جب آپ کہتے ہیں لکھنؤ والوں کی اردو میں یہ معنی ہے، ہمارے ہاں لاہور والوں کی اردو میں، دلی والوں کی اردو میں یہ معنی ہے، ٹھیک ہے وہ چلتا ہے. لیکن وہ پھر ایک اصطلاح ہے، ایک طبقے کی اصطلاح، ایک فرد واحد کی اصطلاح نہیں ہے. سنت کا یہ معنی آپ سے پہلے کس نے بیان کیا؟ کسی نے بھی نہیں بیان کیا نا. اس کی سنت دین ابراہیمی کی روایت ہوتی ہے. دین ابراہیمی کے ساتھ کس نے سنت کو جوڑا ہے؟ ٹھیک ہے. سنت کے بارے میں حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، سلفی، صوفی جو بھی نیریٹو آپ اٹھا کے دیکھیں گے، سنت ایز اے سورس آف شریعہ، سنت ایز اے سورس آف شریعہ، تو وہ سنت سے مراد یہی لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز، آپ کی اسٹیٹمنٹس اور اللہ کے وسلم کے سائلنٹ اپروولس، اس کو سنت کہتے ہیں. تو اب یہاں آپ ایک تو ٹرم سے آپ نکل گئے، ٹھیک ہے، آپ اصطلاح کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، آپ اپنے کانسیپٹس بیان کریں، لیکن اس کے لیے جو مروجہ کنٹمپریری ٹرمینالوجی ہے اس میں بگاڑ نہ پیدا کریں. مطلب ہمارا یہ اسٹینڈ یہ، ٹھیک، آپ اس کا کوئی اور نام رکھ لیتے. ٹھیک. اچھا، اس میں ایک میں نے چیز نوٹ کیا، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا تھا، گاندھی صاحب نے کوئی 27 کوئی یا ان کے اسکول آف تھاٹ نکلیں کوئی ایسی چیزیں ماخذ بیان کی ہیں. ان میں سے ایک چیز بڑی مجھے ریپیٹیٹیولی لگتی ہے کہ اس کے اندر وہ عربوں کا کلچر اور عربوں کی سنت یا ان کا جو ہے اس کو بڑا وہ اہمیت دیتے ہیں. تو ہم اس کو کس اپروچ سے لیں گے؟ ان کا کیا کس حد تک عمل دخل ہے بطور دین کا ماخذ ہونے میں؟ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں اصل میں کہ جی دین کے یہ جو 27 قسم کے اعمال ہیں نا، یہ ہمیں حدیث کی کتابوں سے نہیں ملے. اچھا، ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ جی بھائی سنت کہاں ملے گی؟ ہم کہتے ہیں جی سنت ملے گی حدیث میں. ٹھیک. آپ یوں کہہ لیں کہ حدیث ایک ظرف ہے، ایک برتن ہے، اور سنت مظروف ہے، یا حدیث ایک مکان ہے، سنت مکین ہے. ٹھیک ہے. اصل میں مطلوب تو جو برتن کے اندر ہے وہی ہے، ویل اینڈ گڈ. ٹھیک ہے، برتن میں جو شربت ہے، جو کچھ بھی ہے، چائے ہے، دودھ ہے، کچھ بھی ہے، وہ مطلوب ہے. لیکن وہ چائے وہ دودھ برتن کے بغیر تو نہیں ملے گا نا مجھے. اب کہیں شاپر میں مل جائے گا، بھائی شاپر بھی تو ایک برتن ہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث، وہ سنت ہے کہاں پر، جو وہ ہے کہاں پر. تو وہ تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اللہ کے رسول نے یہ کیا، آپ کے سامنے یہ ہوا، یہ سب کہاں پر ہے. چلو آپ یہ بھی لے لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہی لے لیں. چلے آپ کی ڈیفینیشن لے لیتے ہیں، اللہ کے رسول کے اعمال لے، وہ کہاں پہ ملے گا؟ حدیث کی کتابوں میں کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا، وہ کیا، دس اینڈ دیٹ، یہی حدیث کی کتابیں ہیں. تو سورس تو گویا حدیث کی اہمیت اس لحاظ سے بڑھ جاتی ہے کہ اس کے اندر سنت کا بیان ہے، یعنی سورس آف شریعہ حدیث کی کتابوں میں، تو حدیث کی کتابوں کی اہمیت تو بڑھ گئی. ٹھیک ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے سنت. سنت کہاں پر ہے؟ وہ سوسائٹی کے عمل میں ہے. اچھا، یعنی جو سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہ ہے جو ایک جنریشن نے دوسری جنریشن کو منتقل کی عمل کے ذریعے سے. نہیں، اسلام تو حدیث کا نام ہی نہیں ہے، اسلام تو نام ہے قرآن اور سنت کا. حدیث تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لوگوں نے اپنے انیشیٹو پر کچھ باتیں بیان کی ہیں. اسلام حدیث کی تشریح کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. کوئی ایک مثال بتائیں جو حدیث کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. مطلب نماز پڑھنے والی بات. نماز تو میں نے حدیث سے کبھی لی نہیں، نماز تو اجماع اور تواتر سے. طریقہ اس کا طریقہ بھی آپ نے طریقہ جو ہے مسجد میں جا کر سیکھا ہے، حدیث کی کتاب پڑھ کے سیکھا ہے؟ میں نے تو اپنے والدین سے سیکھا. تو والدین نے کہاں سے سیکھا؟ حدیث پڑھ کے سیکھا ہے. والدین نے اجماع سے سیکھا. اجماع اور تواتر پریکٹیکل کنسنسس ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز روایت میں نہیں ہوتی. یعنی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے،
پھر تابعین نے صحابہ کو دیکھا، پھر تبع تابعین نے تابعین کو دیکھا، پھر اسی طرح سے ایک جنریشن دوسری جنریشن کو دیکھ کر عمل کرتی رہی ہے. تو یہ تو سورس کیا ہوا؟ سورس ہوا جنریشنز کا عمل. اب اس پہ سب سے بڑا اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ بھائی جنریشنز کا جو عمل ہے تو بدعت بھی تو جنریشنز کے عمل سے منتقل ہوتی ہے. اچھا، تعامل امت جو ہے وہ ویسے ہے کوئی اس میں اس کی اہمیت دین کے اندر شریعت کے ماخذ کے طور پہ؟ نہیں، اس کو وہ تواتر عملی کہتے ہیں یا امت کا تعامل کہتے ہیں. دیکھیں بات یہ امت کا تعامل ہم کیسے ویریفائی کریں گے؟ مثال کے طور پہ میں اور آپ آج بیٹھے نا، 1400 سال کا فرق ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اب آج ایک چیز کے اوپر امت عمل کر رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے تعامل بھی علاقائی ہے. جی ایسے ہی ہے، کلچرل ہے. ہاں کلچر، سیدھی سی بات کلچرل ہے. صحیح ہے. اب وہ کہتے ہیں جی نماز، دیکھیں نماز تو سب کی اپنی اپنی ہے. آپ افریقہ میں چلے جائیں گے تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ مصر میں چلے گئے تو ہاتھ سینے پہ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں ساؤتھ ایشیا میں حنفی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں تو وہ ہاتھ جو ہے وہ ناف کے اوپر باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہ تعامل تو سیم نہیں ہے. تعامل تو سیم نہیں ہے. کوئی بھی آپ مثال لے لیں اس میں تعامل تو سیم نہیں. ایون کہ اذان کہنے کے جو الفاظ ہیں اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. قرآن پڑھنے میں اختلافات ہو جاتا ہے جو قرآن کی قرات ہیں. ٹھیک ہے. ٹیونس میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو جو ہے وہ ورش کی قرات ملے گی. ٹھیک ہے. اور لیبیا میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو قالون کی قرات ملے گی. تو وہ مختلف قرات ہے. ہمارے یہاں زیادہ تر وہ حفص کی قرات ہے. تو اب تعامل بھی ایک نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ مان بھی لیں کہ کوئی چیز ایسی ہے جو، اچھا ویسے یہ بحث وہاں پہ بھی اٹھی ہے کہ کوئی کلچر ایسا ہوتا ہے جو گلوبل ہو. ایسے ہی ہے. یہ وہاں پہ بھی ویسٹ میں بھی یہ بحث اٹھی ہے. یہ کلچرل ہوتی علاقائی ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی کوئی 2-4 مثالیں نکال لی کہ جیسے منگنی کے موقع پہ انگوٹھی دینا یہ گلوبل کلچر ہے. ٹھیک ہے. چلے یہاں پہ بھی اب آپ کہیں کہ جی کم از کم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایگریڈ اپان ہیں، جیسے السلام علیکم وعلیکم السلام. چلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایگریڈ اپان. ہر جگہ مسلمان کی گریٹنگ اسی طرح سے ہوتی ہوگی. اگرچہ میجورٹی مسلمانوں کی ہیلو آئی بھی کر دیتے ہوں گے، نمستے ست سری اکال بھی کہہ دیتے ہوں گے. جہاں جہاں وہ مینورٹیز میں ہیں وہ اثرات قبول کرتے ہوں گے اور کرتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. گڈ مارننگ بھی کہہ دیتے ہوں گے، گڈ ایوننگ بھی. لیکن چلیں بہرحال آپ سمجھ لیں کہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام کہتے ہیں، ان کی پریکٹس میں. سوال یہ ہے کہ یہ مجھے آج نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کی پریکٹس میں ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کہنا. پچھلی جنریشن کی پریکٹس میں بھی یہ تھا، اس سے پچھلی جنریشن کی پریکٹس میں بھی یہ تھا. اسی طرح سے ابھی تک کوئی تقریباً 32 جنریشن بن جاتی ہیں میرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. 32 سے 35. یہ 32 سے 35 جنریشن میں یہ گریٹنگ کے یہ الفاظ ہر دور میں میرے پاس کیا سورس ہے یہ معلوم کرنے کا سوائے ایمان لانے کے. یعنی کیا آج میں ایک چیز امت میں دیکھتا ہوں کہ امت اس کو پریکٹس کر رہی ہے تو امت تو معصیت اور گناہ کو بھی پریکٹس کر رہی ہے، حرام کھا رہی ہے میجورٹی. اچھا آپ نماز پڑھنے کی بات کرتے ہیں، میجورٹی تو نماز ہی نہیں پڑھ رہی. جی. اگر آپ یہ کہتے ہیں امت کا تعامل، تو تعامل تو امت کس وقت یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہی. ہماری خوشی اور غمی کے ساری جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ سب کے سب اسی طرح سے اس کا اسلام خوشی اور غمی کے جو فنکشنز ہیں آپ کے یہاں، جو بدعات ہیں، جو رسومات ہیں، وہ سب میں تعامل ہے. جیسے مثال کے طور میلاد النبی. ٹھیک ہے. اب سیلیبریٹ کی جا رہی ہے، عاشورہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. مختلف ممالک میں، صرف پاکستان میں نہیں، مختلف ممالک میں ایسے ہی ہے. اسی طرح سے حضرات صوفیاء میں دیکھ لیں، ان کے میڈیٹیشن مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، مراقبہ جسے کہتے ہیں اس کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں جن کو آپ بھی بدعت کہتے ہیں، مثال ہم انہیں کہیں گے بھائی جن کو آپ بھی بدعت کہتے ہیں، تو آج امت جو ہے وہ اس کو مطلب پریکٹس کر رہی ہے. تو اب پچھلی جنریشن بھی اس کو کر رہی تھی، پچھلی بھی آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ 7ویں صدی عیسوی میں یہ شروع ہوئی تھی؟ بالکل یہ پوائنٹ ہے. ہاؤ ڈز اٹ گوز بیک ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ جو ہے وہ 32 جنریشن میں سے گزر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، یہ عمل ہر دور میں ہوا ہے. اور کہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ 2 4 5 7 10 جنریشن پیچھے جا کے ختم ہو جاتے ہیں؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ بہت سے اعمال جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ کچھ لگتے ہیں 4-5 صدیوں بعد شروع ہوئے. جیسے میلاد کا آپ نے ذکر کیا، وہ کسی ایک بادشاہ نے شروع کر دیا. اسی طرح عاشورہ کسی بادشاہ نے شروع کروا دیا، تو وہ تو وہاں سے اس کی تاریخ مل رہی ہے. تو اب یہ ان کو کہاں سے پتہ چلا؟ ویڈیو کیمرہ تو نہیں لگایا. جی جی. تاریخ سے پتہ چلا. ایگزیکٹلی. تاریخ سے پتہ چلا. بالکل. تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تواتر دلیل ہے، تعامل امت دلیل ہے. ٹھیک ہے.
تعامل امت دلیل ہے، تو خود تعامل امت کو کیسے پہچانا جائے گا کہ وہ تعامل امت اتھینٹک ہے یا نان اتھینٹک ہے، سنت ہے یا بدعت ہے؟ کس سے؟ تاریخ کی خبر سے. یعنی آپ حدیث کی خبر سے بھاگے تھے اور آپ تاریخ کی خبر میں پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے. آپ کے پاس کوئی اور ویلیڈیٹ تو آپ کریں گے نا. تعامل، ہر تعامل تو نہیں مانیں گے نا. معصیت کا بھی تعامل ہے، ٹھیک ہے. رشوت کو آج کون کہتا ہے کہ رشوت ہے؟ سارے سپیڈ منی کہہ رہے ہیں، سارے تو یہی سمجھے بیٹھے پہلے دن سے امت کا تعامل جھوٹ کے اوپر بھی ہے، وہ فریب کے اوپر بھی ہے، وہ بھی تو تعامل چل رہا ہے نا، پہلے تعامل چل رہا ہے. تو تعامل کی طرف آپ نہیں جا سکتے. تعامل کی طرف اب آپ جائیں گے تو وہاں تو بدعات ثابت ہوتی ہیں. جو سواد اعظم ہے تو وہ تو بدعات کی طرف جا رہا ہے، وہ تو معصیت کی طرف جا رہا ہے. تو وہاں آپ بات کرتے ہیں، پھر آپ آ جاتے ہیں دلیل سے. آپ کبھی قرآن کی دلیل کی طرف آ جاتے ہیں. تو ہم بھی دیکھیں تعامل کو ہم کیسے ویلیڈیٹ کرتے ہیں. ہم تعامل کو پیش کرتے ہیں حدیث کے اوپر. صحیح ہے، حدیث کی خبر کے اوپر پیش کرتے ہیں نا. بھائی جو تعامل آپ کا حدیث کے مطابق ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، ٹھیک ہے. مطلب رفع الیدین ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے. تو جو رفع الیدین ہو رہا ہے تو اس کو وہ حدیث سے ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ بھائی حدیث میں آ گیا، بس ٹھیک ہے. کچھ لوگ نہیں کر رہے، وہ بھی حدیث سے ویلیڈیٹ کرتے ہیں. بھائی نہیں کر رہے تو ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ حدیث میں آ گیا. تو اس کے اوپر تو امت کا اجماع ہے، کنسنسس ہے کہ حدیث سورس آف شریعہ. حدیث سورس آف شریعہ کس اعتبار سے ہے؟ کہ اس کے اندر سنت کا بیان ہے. یہ بات ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی یہی کہنا چاہیے کہ سورس آف شریعہ سنت ہے، لیکن سنت ملے گی کہاں؟ وہ ہمیں حدیث میں ملے گی. تو اس اعتبار سے حدیث کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک کویشچن یہ بھی اٹھتا ہے کہ میرے خیال ہے غالباً ان کا جو رجحان ہے، اور وہ ویسے بھی اس میں ایک کویشچن یہ بنتا بھی ہے کہ جو تاریخی ڈاکومنٹس ہیں، تاریخی جو کتب ہیں، تاریخ طبری ہے، البدایہ والنہایہ، یہ اس کی اہمیت کیا ہے دین میں؟ کیونکہ ان کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ کوئی روایات ہیں تو ہیں، لیکن ان کی اوتھینٹسٹی کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے. تو یہاں سے لینا تاریخ کی کتب سے اور اس جیسی کتب سے تو کس حد تک وہ درست ہے؟ دیکھیں وہ تو حدیث کو بھی ایک ہسٹوریکل ریکارڈ کہہ رہے ہیں نا. وہ تو حدیث کو بھی ایک ہسٹوریکل ریکارڈ کہہ رہے ہیں، بلکہ اس میں جملے کچھ بہت خطرناک. اچھا، ہاں، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا، ٹھیک ہے. یہ بھی جملے انہوں نے بولے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم تھے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. اچھا، اب اس میں وہ دیکھیں کہاں سے لیتے ہیں، پلی کہاں سے لیتے ہیں. بات کی ہسٹری کو تو وہ کوئی اہمیت ہی نہیں نہ دیتے. اب بات یہ ہے کہ ہر چیز کو انہوں نے ایک طرح سے اڑا کے رکھ دیا ہے نا. صحیح ہے، مطلب ایگزیکٹلی. پھر رہ کیا گیا؟ ہاں، ہر چیز کو اڑا کے رکھ دیا نا. اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے تو لکھنے کا حکم دیا تھا اور اہتمام سے لکھوایا بھی، بلکہ یہاں تک انہوں نے بات کی کہ یہ جو سارا ہے نا، یہ سارا فسانہ ہے کہ جی حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن جو ہے وہ میں نے بھی سنا تھا. مزے کی بات ہے، انہوں نے سائنس کی ماں مار دیا اس کے اندر. انہوں نے کہا ہے کہ یہ اٹھا کے قرآن کو یہ اور بدل دے تو کیسے پتہ چلے گا؟ بھئی ہمیں پہلے دن بھی پتہ ایسے نہیں چلا، وہ پتہ ایسے سائنس کے ذریعے ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سائنٹیفک ایک عمل ہے، اس سے پتہ چلا یہ وہ والا قرآن ہے. کسی نے اٹھا کے مطلب سائنس کو بھی انہوں نے بخشا نہیں ہے، اس کو بھی فارغ کرا دیا. اصل میں فیصل وڑائچ جو ہے نا، اس کے سوالات کافی تیکھے تھے، اور یہ صحیح بات ہے کہ اس کو وہ کور نہیں کر سکے. کور کرنے کے چکر میں اس کے سوالات کو انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جی عرب میں تو کاغذ عام تھا، صحیح، ٹھیک ہے، اور ہر صحابی کے پاس جیسے کاغذ اور قلم دوات تھی اور وہ قرآن لکھ لیتا تھا. مطلب یہ نیریٹو انہوں نے بنا لیا کہ قرآن مجید کا معاملہ یہ نہیں ہوا کہ رسول اللہ نے ایک نسخہ لکھا، سرکاری سطح پہ لکھا گیا، اور لکھنے کے بعد انہوں نے حوالے کر دیا اپنے جانشین کے، اور ان جانشینوں نے آگے اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور آج ہمارے پاس میوزیم میں موجود ہے. قرآن مجید ہر فرد کے پاس موجود ہے، ہر فرد کے نسخے تھے، ہر فرد اس کو لکھ رہا تھا. اللہ کا پیغمبر دنیا میں بیٹھا ہوا ہے، وہ قرآن بتا رہا ہے، لوگ لکھ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ نہ تو وہاں کاغذ ہے، مطلب ہسٹوریکلی آپ دیکھیں گے نا، یہاں تو اب آپ 1400 سال بعد تو آپ ایک بلیور کے طور پہ ایک کلیم کر رہے ہو نا. ایک بندہ ہسٹری کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، مطلب فیصل وڑائچ کی ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ اس کو پتہ ہے بھائی کہ جی کاغذ جو ہے وہ چین میں بھی نایاب تھا، تو عربوں کے پاس کاغذ کہاں سے آ جانا تھا اس وقت، ٹھیک ہے. پوری دنیا میں اور بھی تو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں نا، اور لوگ بھی تو اس وقت دنیا میں موجود تھے جو کچھ کر رہے تھے یا بیان کر رہے تھے. عرب تو اس طرح کے ڈیولپ کنٹریز میں سے بھی نہیں آتا تھا کہ جی اب آپ کہیں کہ جی کاغذ ایسے جیسے وہاں کاغذ کی فیکٹریاں لگی ہوئی تھیں اور قلم دوات، اور سارے لوگ جیسے پڑھنے لکھنے کا جو ہے وہ شوق اور ذوق رکھتے تھے، اور یہ سب جو ہے وہ قرآن ہر گھر میں جیسے لکھا جا رہا تھا، مطلب اس قسم کا نیریٹو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا، اور انہوں نے اس لیے جمع قرآن کے حوالے سے، یعنی کمپائلیشن آف قرآن کے حوالے سے جو کاوشیں ہوئی حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، تو اس کو انہوں نے اڑا دیا، ٹھیک ہے، اس بنیاد کے اوپر.
کہ جو قرآن تو جیسے ہر گھر میں لکھا جا رہا تھا اور حدیث کے لکھنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کے لکھنے کا بھی اہتمام تھا لیکن ایسا نہیں تھا جیسے وہ مبالغہ کر رہے تھے, اور اس وقت کاغذ بھی عام نہیں تھا. جو لکھا جاتا تھا وہ پتھر کی سلوں کے اوپر, کھجور کی شاخوں کے اوپر لکھا جاتا تھا, اسی طرح سے لکھا جاتا تھا. یہی بات, مطلب ہمارے پاس مستند ترین تاریخ کیا ہے؟ حدیث ہے. حدیث کو ہونا صحیح, جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہسٹوریکل ریکارڈ, تو ہسٹوریکل ریکارڈ تو مانے نا. بالکل. قرآن لکھنے کی ایک تاریخ کہاں سے آپ کو معلوم ہوگی؟ اور جبریل علیہ السلام تو نہیں آ کے بتائیں گے نا. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہر گھر میں کاغذ تھا؟ قلم دبات تھی. کرسچنز والا ہولی گوسٹ تو آئے گا نہیں بتانے کے لیے, وہ کہتے ہیں ہولی گوسٹ آئے گا تو بتائے گا, تو وہ ہسٹری سے پتہ چلے گا نا. اور کم از کم مستند ترین ہسٹری تو حدیث کو مانے نا. تو حدیث کی ساری کتابیں یہ کہہ رہی ہیں, کنسنسس ہے, اجماع ہے, سارے کہہ رہے ہیں کہ جی کمپائلیشن آف قرآن اس طرح سے ہوئی ہے اور قرآن اس طرح سے لکھا جاتا تھا. حضرت ابوبکر کے زمانے میں اس کو صحف کی صورت میں جمع کیا گیا, پھر حضرت عثمان کے زمانے میں مصاحف کی صورت. باقی جہاں تک معاملہ حدیث کا, دیکھیں اس میں ایک روایت آتی ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو. یہ حکم شروع میں تھا, اسی کو وہ بنیاد بناتے ہیں. جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اسی چیز کو بنیاد بناتے ہیں, لیکن یہ بنیاد بنتی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عارضی دور کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا, اور یہ منع بھی کاتبین وحی کو کیا تھا. یہ جو بار بار کہتے ہیں نا حدیث کا کانٹیکس, حدیث کا کانٹیکس, وہی کانٹیکس یہاں پہ بھی تو دیکھیں نا, کس کو منع کیا جا رہا ہے؟ جو قرآن لکھنے والے تھے کاتبین وحی, ان کو بیسیکلی یہ آرڈر تھا کہ بھائی آپ حدیث نہ لکھیں. کیوں؟ قرآن کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے. بعد میں جب ان کو واضح ہو گیا کہ قرآن یہ ہے اور حدیث یہ ہے, دونوں کے اسلوب بیان میں فرق واضح ہو گیا, تو پھر حکم عام ہو گیا. جیسے آپ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص, انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ جی آپ جو بات کرتے ہیں میں لکھ لیتا ہوں, یہ صحیح حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لکھ لو. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول, بعض اوقات لوگ کہتے ہیں آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی بات نہیں, میں غصے میں بھی ہوں تو میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا, تو آپ اس کو لکھو. حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک صاحب آپ کے پاس آئے, کہنے لگے جی آپ نے خطبہ دیا, بڑی اچھی باتیں ہیں, مجھے بھول جائیں گی, تو آپ کسی کو کہہ دے کہ مجھے لکھ دے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اکتبوا لابی شاہ, ابو شاہ کے لیے یہ لکھ دو. تو صحابہ نے ان کے لیے لکھ دی, وہ یمنی تھے, تو ان کے لیے وہ سارا خطبہ حجۃ الوداع لکھ دیا. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ بھی صحیح روایت ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھ میں اور عبداللہ بن عمرو بن العاص میں ایک فرق تھا کہ میں حدیث سنتا تھا اور زبانی یاد کرتا تھا, اور وہ سن کے لکھ لیا کرتے تھے. اور روایتیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جی آپ کے پاس قرآن کے علاوہ کچھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, قرآن کے علاوہ کوئی, مطلب اس کے علاوہ کوئی صحیفہ نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے تھے کچھ لوگ کہ جو قرآن کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہے جو ان کے پاس. انہوں نے کہا نہیں, ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کچھ حدیثیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارے پاس ہیں, وہ لکھی ہوئی ہیں. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے زمانے میں بادشاہوں کے نام, تو ایسا نہیں تھا وہ, اب ظاہر بات ہے وہ قرآن تو نہیں تھا, تو لکھنے کا رواج تھا. اب اس میں دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کا صحیفہ صادقہ, جی جی, وہ معروف ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے ان کے شاگرد حمام بن منبہ, ان کا صحیفہ, اور یہ صحیفہ تو پروفیسر حمید اللہ صاحب نے ایڈٹ بھی کیا ہے, جو پیرس والے ہیں. بالکل 138 حدیثیں ہیں اس میں, اور وہ صحیحین میں موجود ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ فرسٹ ہینڈ, مطلب صحابہ کے دور میں حدیث لکھی جا رہی ہے, تابعین کے دور میں لکھی جا رہی ہے, تبع تابعین کے دور میں. دیکھیں امام مالک 96 میں پیدا ہوئی ہے, امام مالک کی کتاب آپ کو ملتی ہے موطا امام مالک, آج بھی موجود ہے, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں تھا کہ حدیثیں جو کوئی 300 سال بعد جا کے لکھی گئیں, غلط نیریٹو ہے نا, حدیثیں 300 سال بعد لکھی گئیں, ٹھیک ہے. صحابہ کے دور میں لکھی گئیں, تابعین کے دور میں لکھی گئیں, تبع تابعین کے دور میں لکھی گئیں, اور تابعین کے تو صحیفے آج بھی موجود ہیں, جیسے حمام بن منبہ کا جو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لکھا. تو یہ ایک غلط نیریٹو, پہلے آپ ایک جو ہے وہ آپ کیا کہیں, آپ ایک کنفیوژن پھیلاتے ہیں, ایک مس انٹرپریٹیشن جو ہے وہ آپ پھیلاتے ہیں, پھر اس کی بنیاد پہ آپ ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. تو یہ بالکل ایک غلط نیریٹو ہے کہ حدیثیں لکھی نہیں جا رہی. یہاں پر پھر ایک کویشچن ایسا بھی اٹھ سکتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ قرآن کی جمع, اس کے اوپر بھی اجماع ہے, اسی طرح سے مختلف چیزیں ہیں, لیکن میرے ذہن میں کویشچن آتا ہے ہمیشہ کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے ہاں اجماع جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے. اس کو بھی ضرور ایلیبوریٹ کریں, کیونکہ اجماع بڑا مس انڈرسٹوڈ قسم کی ایک آئیڈیالوجی ہے, اس کو ضرور آپ ایکسپلین کریں. دیکھیں اس میں ایک تو انہوں نے حدیث کے حوالے سے بات کی کہ وہ سورس آف شریعہ نہیں ہے. بیسیکلی تو یہ بتا رہے تھے نا کہ جی ہمارا اور دوسروں کا کیا فرق ہے, ٹھیک ہے. اور وہ فیصل وڑائچ نے پوچھا بھی کہ آپ ہمارا کون ہے, آپ کو. تو پھر انہوں نے 4-5 نام بتائے کہ اصلاحی صاحب, ان کے استاد فرائی صاحب, پھر جو ہے وہ شبلی نعمانی صاحب, سید سلمان ندوی صاحب, مولانا ابوالکلام آزاد. حالانکہ یہ سارے ان کے ساتھ نہیں ہیں. ہمارے سے مراد آپ اپنی ذاتی بات کر رہے ہیں.
حسن الیاس کی؟ نہیں، میں ایک استاد کا شاگرد ہوں. وہ غامدی. استاد ایک تھاٹ رکھتا ہے، ان کا نام جاوید احمد غامدی ہے. غامدی صاحب بھی ایک استاد کے شاگرد ہیں، ان کے بھی ایک استاد ہیں، ان کا ایک فریم آف ریفرنس ہے. جو ہمارے اصول ہیں، پرنسپلز ہیں، اصلاحی صاحب. اصلاحی صاحب اور اصلاحی صاحب کے استاد مولانا حمید الدین فراحی صاحب. اور فراحی صاحب خود ایک ٹریڈیشن آف نالج میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کو ہم دبستان شبلی کہتے ہیں. شبلی نعمانی سے آغاز ہوتا ہے، سید سلیمان ندوی ہیں، اس کے بعد علامہ اقبال ہیں، لیکن ابوالکلام جاوید آزاد ہیں. غامدی صاحب تو جہاں تک مجھے یاد ہے ان سے پہلے، اصلاحی صاحب سے پہلے سید مودودی صاحب کے شاگرد تھے. بالکل ایسے ہی تھا. تو بیچ میں جو آپ نے مجھے سلسلہ بتایا اس میں سید مودودی کا ذکر آپ نے نہیں کیا. ابھی کر رہا تھا، نہیں سید مودودی کا بھی ذکر کر رہا تھا. لیکن وہ اصلاحی صاحب کے ساتھ آتے ہیں. جی میں ذکر شبلی کے بعد آتے ہیں. ہاں میں ذکر کرتا. شبلی ہیں، علامہ اقبال ہیں، ابوالکلام آزاد ہیں، سید سلیمان ندوی ہیں، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی ہیں. یہ ایک ہی دبستان ہے. اس میں مولانا امین حسن اصلاحی ہیں، اس میں مولانا وحید الدین خان ہیں. غامدی صاحب بھی اسی میں کھڑے. لیکن سید مودودی کا اسکول آف تھاٹ اور جاوید اور غامدی صاحب کا اسکول آف تھاٹ بہت مختلف ہے. بالکل مختلف. اس طرح سے نہیں، جیسے غامدی صاحب کا فکر ہے ویسا اصلاحی صاحب کا نہیں ہے، جیسے اصلاحی صاحب کا ویسا فراحی صاحب کا نہیں. ارتقاء ہوا ہے، ٹھیک ہے، کچھ کامن چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے. مولانا ابوالکلام آزاد موسیقی کے قائل تھے تو یہ بھی موسیقی کے قائل ہیں، تو اتنی باتوں کے اوپر کوئی جو ہے وہ آپ کی مکتب فکر میں تھوڑا داخل ہو جاتا ہے. پھر اس طرح تو ابن حزم کو بھی داخل کر لیں، وہ بھی موسیقی کے قائل تھے. امام شوکانی نے کتاب باقاعدہ لکھی ہے. تو اس طرح سے کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ہاں آپ یہ کہیں کہ جی غامدی صاحب کا یہ مکتب فکر ہے، یہ ان کا اسکول آف تھاٹ ہے اور ہم ان کے شاگرد ہیں، اس حد تک بات ٹھیک ہے. ایون کہ اصلاحی صاحب سے بھی ان کی ساری باتیں نہیں ملتی. اصلاحی صاحب تو فیس کورنگ کے قائل ہیں. آپ ان کی تدبر قرآن پڑھیں تو اصلاحی صاحب تو کہتے ہیں کہ جی فیس کورنگ جو ہے عورت کے لیے یہ تو قرآن سے ثابت ہے، بلکہ ان کا جو ہے وہ پورا حجاب کے اوپر، عورت کے چہرے کے پردے کے اوپر ان کا پورا رسالہ بھی ہے اصلاحی صاحب کا. تو وہ تو قرآن سے یہ ثابت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن کا نظم یہ کہہ رہا ہے کہ جی عورت کے لیے حجاب ثابت ہوتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اور آپ ثابت ہی نہیں کر رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ اصلاحی صاحب کا وہ واقعہ کہ جی وہ فراحی صاحب کے پاس گئے اور شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے جو ہے وہ ان کی نیچی تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے جو ہے وہ اس کو اوپر کروایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے، مطلب نتائج میں بہت فرق ہے. تو یہ نتائج بتا رہے ہیں کہ جی آپ کی فکر اور ان کی فکر میں کافی فرق ہے. ایسا نہیں ہے، باقی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے ان سے استفادہ کیا، اس حد تک بات کی جا سکتی. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اجماع کی. دیکھیے دوسرا جو پرنسپل ہے نا، انہوں نے حدیث کے بعد جس چیز کا انکار کیا وہ اجماع کے پرنسپل کا ہے. صحیح. اب ویسے لوگ ایک سوال بھی کرتے ہیں میرے ذہن میں آگے کہ یہ منکر حدیث ہیں کہ نہیں ہے، مطلب ان کو ٹیگ کرنا چاہیے کہ نہیں. دیکھیے ویسے تو میں ٹیگنگ سے اوائڈ کرتا ہوں، نہیں کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ کہ منکر حدیث سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ منکر حدیث سے مراد آپ یہ لیتے ہیں کہ جی حدیث کو بالکل نہیں مانتے، تو ایسا نہیں ہے. یہ ابھی انہوں نے خود کہا کہ جی ہم نا ایک انسائکلوپیڈیا تیار کر رہے ہیں 40,000 حدیثوں کا. تو اگر ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہو، دوسری طرف مطلب یہ کیوں کر رہے ہو؟ ہم نے حدیث پہ کام کیا ہے، 40,000 سے زیادہ روایتوں پہ کام کیا ہے. ہمارا مجموعہ بھی چھپ رہا ہے. وہ 40,000 روایتیں کل ملا کے 350 ایونٹس ہیں. ان ایونٹس کو 40,000 حدیث کا آپ مجموعہ چھاپ رہے ہیں؟ جی ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پچھلے ہم 9 سال سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. 40,000 حدیث کا آپ ایک مجموعہ چھاپ رہے ہیں جو تمام سیاہ ستہ سے اخذ کی ہوئی. سیاہ ستہ تو بہت مطلب ایک محدود ہے. ہم تقریباً 70-80 کے قریب مصادر اصلیہ جو ہیں حدیث کے 2ری صدی سے 5ویں صدی ہجری تک ان کو دیکھتے ہیں. ایک طرف اڑا رہے ہیں، دوسری طرف کر بھی رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ حدیث کی جو حیثیت ہے نا اس کو یہ نہیں مانتے. حدیث ایز اے سورس آف شریعہ، ٹھیک ہے. اس معنی میں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ منکر حدیثیں تو ہیں، وہ تو خود کہتے ہیں، دڑلے سے کہتے ہیں ہم تو حدیث کو سورس آف شریعہ نہیں مانتے، بلکہ تو ان کے کیٹیگریکل سٹیٹمنٹ ان کی ہے کہ حدیث کا پورا ذخیرہ نہ ہوتا تو دین میں کوئی کمی نہیں تھی، دین پورا مکمل تھا اس پورے حدیث کے ذخیرے کے بغیر. میرا سوال ہے یہ کہ اگر حدیث نہ ہو اس کا تو کیا قرآن پاک مکمل ہے؟ 2 ٹوک جواب ہے. حدیث نہ ہو تب بھی دین پورا کا پورا، پورے اسرار، پورے زور، پورے ایذان، پورے ایقان سے کہتا ہوں، پورا کا پورا دین مکمل ہے، مکمل ہے، مکمل ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ حدیث کو نہیں مان رہے، آپ اس کو کیٹیگوریکل نہیں مانتے، نہیں مانتے. تو اگر آپ کو کوئی اس معنی میں منکر حدیث کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر مطلب اس کے گھبراتے کیوں اس ٹائٹل سے؟ گھبرائیں نا. باقی آپ اس کو ہسٹوریکل ریکارڈ مانتے ہیں، ہسٹری مانتے ہیں، ٹھیک. مسئلہ وہی ہے نا کہ بھائی ماننا اصل نہیں ہوتا نا. اب مثال کے طور پہ آپ کو مستشرق اورینٹلسٹ کہے جی میں قرآن کو مانتا ہوں، بھائی کیا مانتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف مانتا ہوں. صحیح. تو اب ہم کیا کہیں گے؟ وہ قرآن کو مان رہے ہیں.
صحیح بات ہے، ہم تو کہیں گے قرآن کو نہیں مان رہا، کیونکہ قرآن کو ماننے کا مطلب ہماری نظر میں کیا ہے کہ اللہ کی کتاب مانے، بالکل نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف مانے. بالکل ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، کہ کہے کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعری ہے. اب وہ یہی کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے انسان تھے، ٹھیک ہے، ان کے خیالات تھے جو انہوں نے کتاب کی صورت میں مدون کر دی، اچھے خیالات ہیں، ان لوگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں کہ انہوں نے بھی لکھ دی ہے، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے اپریشیٹ کرتے ہیں ہم. تو ہم کیا اس کے اوپر راضی ہو جائیں کہ نہیں بڑی بڑی اچھی بات کر رہے ہیں؟ یہ منگومری واٹ وغیرہ یہ اسی قسم کی ایسی باتیں باتیں کرتے تھے. تو اصل میں یہ چیز عام ہے. دوسری جو چیز انہوں نے اجماع کا، کنسنسس کا انکار کیا ہے، اور وہ کھل کے انکار کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اجماع بیسیکلی نقل کا ہوتا ہے. نقل سے مراد یہ ہے جیسے قرآن ایک جنریشن نے دوسری جنریشن کو، دوسری نے تیسری کو دے دیا، ٹھیک ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں. صحیح. بھائی یہ قرآن ہے، یہ پکڑ لو، ٹھیک ہے. باقی اس قرآن کو جو سمجھنے میں آپ اجماع کا ذکر کرتے ہیں کہ جی قرآن کی یہ آیت ہے، اس کا یہ معنی سمجھا ہے پوری امت نے، فہم کا اجماع جسے کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. اچھا. ہم اس کو نہیں مانتے کہ پوری امت جو ہے اس سے خطا نہیں ہو سکتی. پھر انہوں نے کہا کہ جی اصل میں ہم میں اور مولانا مودودی میں فرق یہی ہے کہ مولانا مودودی اور اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بھائی اجماعی جو تعبیر ہے نا قرآن کی، تو اس سے باہر نہیں نکلنا. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اچھا، آپ نکل سکتے ہو، ایک نئی تعبیر آپ دے سکتے ہو. دیکھیں یہ بہت خطرناک ہے. یعنی یا تو آپ یہ سٹینڈ لینا کہ آپ کہیں اس مسئلے میں اجماع ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ سٹینڈ لینا. اب آپ کہیں کہ جی لوگ ایسے خواہ اجماع کے دعوے کر دیتے ہیں، وہ بات ٹھیک ہے، لوگ اجماع کے دعوے بھی کر دیتے ہیں، کسی مسئلے میں اجماع نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے. وہ بات ٹھیک ہے. لیکن اگر جب آپ یہ مانتے ہیں کہ یار ساری امت ایک طرف کھڑی ہے، اس آیت کو سمجھنے میں ساری امت ایک طرف کھڑی ہے، اور 14 صدیوں سے لوگ اس کو سمجھتے آ رہے ہیں، اور عامی لوگ بھی نہیں تھے، عرب تھے، اور اس میں بڑے بڑے گرامیرینس بھی تھے، بلاغت کے امام بھی تھے، فقہ کے بھی امام تھے، حدیث کے بھی تھے، تفسیر کے بھی تھے، اور ان کی بھی زندگیاں لگیں، سب کوئی غلطی لگ گئی. بالکل. تو عقل جو ہے نا اس چیز کو نہیں مانتی. کیا وہ نص اتنی مخفی تھی اپنے معنی میں، اتنا ابہام رکھتی تھی، یا اس نص میں اتنا چھپا چھپا کے اللہ نے معنی بیان کیے تھے کہ اللہ نے کہا کہ 1400 سال بعد ایک بندہ آئے گا اسی کو سمجھ، اس سے پہلے کسی کو نہ ہی سمجھ آئے تو اچھی بات. عقل اس چیز کو نہیں مانتی، عقل اس چیز کو نہیں مانتی. ہاں آپ یہ کہیں کہ جی لوگوں نے اختلاف کیا تو ہم بھی اختلاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک یہ کویشچن بھی تو ہوتا ہے کہ دین کا فہم پھر آئے گا کہاں سے؟ اگر یہاں سے نہیں آئے گا تو پھر کہاں سے آئے گا؟ وہ بھی تو بتائیں نا ساتھ. اگر آپ ایک چیز لے رہے ہیں امت سے تو دے کیا رہے ہیں آپ؟ اس کی جگہ کیا آپ کو ان کو کور اپ کرنے کے لیے دے رہے ہیں کہ ہم کہاں سے فہم لیں گے؟ پھر یہ کویشچن اس کا ان کی کیا انٹرپریٹیشن آپ کو سمجھ لگتی ہے؟ وہ کیا اس کے متبادل دیتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نظم قرآن، وہ کہتے ہیں ٹیکسٹ کو سمجھیں ود ان ٹیکسٹ سے. اچھا. ٹیکسٹ کی حکمرانی آپ سلف اور اجماع کے اوپر بھی قائم کریں. اب مسئلہ یہ ہے، ساری غلط فہمی کیا ہے، وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ٹیکسٹ سمجھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل صحیح. وہ انہوں نے ایک جو قرآن سے سمجھا ہے، مثال کے طور پہ ہمارے ایک مسئلہ ہے کہ جی ترجمہ قرآن نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، ترجمہ قرآن از ناٹ ایکول ٹو قرآن. آپ کے الفاظ ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں خدا کے الفاظ ہیں؟ تفسیر جو قرآن کی ہے وہ قرآن نہیں ہے، آپ نے ترجمہ کر دیا، تفسیر کر دیا، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، غامدی صاحب کی، اصلاحی صاحب کی، فرائی صاحب کی، ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں نہیں یہ قرآن ہے، جو ہمیں سمجھ میں آئے یہ تو قرآن ہے، اور جو انہیں سمجھ میں آئی وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ سمجھ؟ تو اس لیے قرآن کی حکمرانی ہم ان کے فہم کے اوپر قائم کر رہے ہیں، یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے. حالانکہ بھائی ان کی اگر وہ انڈرسٹینڈنگ ہے تو تمہاری بھی انڈرسٹینڈنگ ہے. جب آپ کسی کو سمجھاؤ گے کہ قرآن کی اس آیت کا یہ مفہوم ہے تو اپنی زبان میں بتاؤ گے نا، عربی میں تھوڑا بتاؤ گے. آپ کے سامعین تو عربی نہیں جانتے، جب آپ اپنی زبان میں بتلا رہے ہو تو یہ الفاظ تو آپ کے ہیں، اللہ کے تو نہیں ہیں، تو یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ اس بات کو نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں کہ جی جو تو ہم بیان کر رہے ہیں نا یہ تو وہی ہے، قرآن ہی ہے جو اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، انگلش ٹرانسلیشن میں نے ایک بڑا پیارا ورڈ دیکھا، نوبل قرآن ہے محسن خان صاحب والا، اس میں وہ اس کو ٹرانسلیشن نہیں لکھتے، وہ لکھتے ہیں انٹرپریٹیشن آف دا میننگ آف دا قرآن. مطلب کہ میں انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں قرآن کا میننگ کی، میں ٹرانسلیشن ڈائریکٹ تو انسان کے بس میں ہی نہیں ہے، مطلب انسان کے اپنے الفاظ ہیں نا. تو انہوں نے ایک اس کا اچھا ورڈ انہوں نے بنایا کہ انٹرپریٹیشن آف دا میننگ آف قرآن. یہاں پر وہ ہے کہ جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں وہ دین کے اندر جو بھی چیز خود سمجھ رہے ہیں اس کو وہ کیٹیگوریکل مانتے ہیں، کوئی اور سمجھے تو وہ کیٹیگوریکل نہیں ہے. اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں. صحیح. اب وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن اصل میں نا اللہ کا کلام ہے، وہ منطقی لاجیکل باتیں جتنی مرضی کر لیں تو قرآن میں
اپنی بہت واضح ہے، وہ بہت صریح ہے، وہ قطعی الدلالہ ہے، اس کے معنی اتنے واضح ہیں. آپ کہہ رہے ہیں 1400 سال میں کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا، آپ کو سمجھ میں آیا. مطلب اتنا واضح تھا. یا تو وہ سب کی انٹینشن بیڈ تھی نا، سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے. صحیح ہے. تو اگر ایک چیز کے معنی اتنے واضح تھے، ٹھیک ہے، تو ان سب کو غلط سمجھ میں آ گیا. یعنی ان سب نے تو اتفاق کر لیا کہ بھائی اس کا یہ معنی ہے. اب آپ آ کے اختلاف کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ یہ کلیم بھی یہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے معنی میں بہت واضح ہے. بالکل صحیح ہے. تو پھر غلطی کیسے لگی؟ تو اتنوں کو تو نہیں لگ سکتی نا. عقل بھی یہی کہے گی کہ بھائی آپ کو غلطی لگی ہے. اگر وہ اپنی معنی میں واضح ہے قرآن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1400 سال میں جو لاکھوں آئے ہیں ان کو غلطی نہیں لگی، کیونکہ معنی واضح جو ان کے اوپر ہو رہے ہیں تو وہی اصل میں واضح معنی ہوں گے، نہ کہ وہ جو آپ کو دو چار کو سمجھ میں آ رہے ہیں. تو اصل میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ دوسروں کی انڈرسٹینڈنگ کو انڈرسٹینڈنگ کہیں تو اپنی بھی انڈرسٹینڈنگ کو آپ انڈرسٹینڈنگ ہی کہیں. یہ نہ کہیں کہ جی ہم نے قرآن کے کانٹیکس سے ایک معنی نکالا ہے، وہ تو قرآن ہی ہے، ٹھیک ہے، اور باقی تو جیسے جھک مارتے رہیں. مطلب ان کو پتہ نہیں تھا قرآن کے کانٹیکس سے معنی نکالنے یا نظم قرآن سے. اس میں تو ایک بڑی پرابلم بھی ہوئی. اگر یہی اپروچ ہم اپنائیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں، ایک بہت بڑی پرابلم مس انٹرپریٹیشن کی ہمیں پتہ کہ ہے، اور ایک عرصے سے مس انٹرپریٹیشن آف قرآن ہو رہی ہے. آپ کو پتہ کیسے کیسے فرقے نکلے، بابی بہائی پتہ نہیں کیا کچھ نکلا، اگلوں کے ذکر ہی نہیں کرتے ہم. تو یہ مس انٹرپریٹیشن سے نکلے نا. تو آپ اس کا دروازہ کیسے بند کریں گے مس انٹرپریٹیشن کا؟ اگر ان کے لاجک کو ہم ان کی اپروچ اپنا لیں چلیں کہنے پہ، مس انٹرپریٹیشن کا دروازہ کیسے بند ہوگا؟ وہ اصل میں کہتے ہیں کہ جی لغت اصل ہے. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ لغت کی بنیاد پہ تو لوگوں نے مختلف تفسیریں کی ہیں. ہاں، لغت کی بنیاد پہ تو کی ہیں نا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ لغت کو اور قرآن کے نظم کو دیکھیں تو ایک ہی معنی نکلتا ہے، کوئی دوسرا معنی نکلتا ہی نہیں ہے. کوئی دوسرا معنی نکلتا ہی نہیں. تو جن لوگوں نے نکالا انہوں نے قرآن کے ساتھ ظلم کیا. اب چلو اس کو لے لیتے ہیں. اس اصول پہ آپ بھی متفق ہیں غامدی صاحب، اور آپ کے استاد کم از کم اصلاحی صاحب بھی متفق ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں وہ ہمارے استاد ہیں، انہیں سے ہم نے پورا نظام یہ سارا لیا، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں نظم قرآن سکھایا، ٹھیک. تو یہ تو نہیں کہیں گے نا بھی اصلاحی صاحب بھی اس اصول کو فالو نہیں کرتے، ٹھیک ہے. وہ تو آپ کا اسکول آف تھاٹ کے ہیں، وہ بھی لغت سے اور نظم قرآن سے قرآن کی ایک آیت کا معنی نکال رہے ہیں، اور آپ بھی اسی آیت کا سیم ٹیکسٹ ہے، سیم پرنسپل آپ اس سیم آیت کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں، اور دونوں کی انٹرپریٹیشن مختلف ہوگی. کیوں؟ اچھا سوال ہے یہ تو. ابھی جو ہم نے حجاب کی بات کی مثال کے طور پہ، صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے. جیسے حجاب کی ہم نے بات کی، قرآن کی ایک ہی آیت ہے سورہ احزاب کی، سیم پرنسپل ہے. اصلاحی صاحب لکھتے ہیں نظم قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ اس آیت سے ازواج مطہرات کے علاوہ عام مسلمان عورتوں کے لیے بھی پردہ جو ہے فیس ویل وہ ثابت ہوتا ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں مجھے اگر موقع ملے تو میں بتاؤں کہ کچھ زیادہ ہی ثابت ہوتا ہے. اچھا صحیح ہے، صحیح، ٹھیک. اور غامدی صاحب یہ کہتے ہیں جی نظم قرآن یہ کہتا ہے کہ یہاں یہ ثابت نہیں ہوتا. نہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ قرآن کا تو بہت ہی واضح ہے، تو اتنا صریح اور آسان ہے، تو یہ سمجھنے میں پھر کیسے غلطی لگ رہی ہے؟ ایک اسکول آف تھاٹ کے لوگوں کو کیوں غلطی لگ رہی ہے؟ وہ کیوں اختلاف کر رہے ہیں؟ بالکل، جب آپ کے پرنسپل سیم ہے، آپ کا ٹیکسٹ سیم ہے، نتیجہ بھی سیم آنا چاہیے. چلے ہمارے تو پرنسپل ڈفرینٹ ہو گیا، ٹیکسٹ سیم ہے قرآن کا، ہمارے پرنسپل تو آپ کے بقول ڈفرینٹ ہو گیا کہ جی ہم قرآن کے ٹیکسٹ کو نظم کو مد نظر نہیں رکھتے، حالانکہ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، ہم لوگ بھی رکھتے ہیں، ایسا نہیں. آپ خود تو اتفاق کر لیتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف ایک فینٹیسی ہے، مطلب ایک وہ لاجیکل اور منطقی سی بات ہے جو انسان کو فینٹیسائز کرتی ہے. عملاً یہ ایسا نہیں ہے کہ جی اختلاف نہیں ہوگا. اچھا، اس سے پہلے اب جیسے وہ لغت کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں تو یہ سوال بھی کھڑا ہوتا ہے کہ جو اس سے پہلے کے جو مفسرین تھے، میں متقدمین کی بات کر رہا ہوں، وہ لغت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، وہ یوز نہیں کرتے تھے. بالکل دیکھیں اب جیسے الکشاف ہیں، صاحب کشاف جو ہے زمخشری جو ہے، انہوں نے بلاغت کے اعتبار سے جو تفسیر کی ہے وہ جیسا شاہکار کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح لغت کے اعتبار سے معنی القرآن ہے، ٹھیک ہے، فراقی جو ہے بہت اچھی ہے معنی قرآن. پھر المفردات ہے ایک امام راغب کی، ٹھیک ہے. تو بہت سارا لٹریچر ہمارے لغت کے اعتبار سے، اعراب کے لحاظ سے، فقہی اعتبار سے، جیسے فقہی اعتبار سے اب آپ دیکھیں تو امام قرطبی کی الاحکام، پھر جو ہے وہ صحابہ اور سلف کی تفسیر کیا تھی اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو تبری وغیرہ ہے، تفسیر ابن ابی حاتم ہے. ہر اعتبار سے تفسیریں کی گئی ہیں، ایسا تو نہیں ہے، مطلب ایک اپروچ تو نہیں رہی. بلاغت کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، صرف نحو کی اپلیکیشن کے اعتبار سے، بالکل صحیح.
اردو میں بھی یہی تو معاملہ. یہاں پہ لغت میں بھی اختلاف ہو گیا, یہاں پہ انٹرپریٹیشن کی انڈرسٹینڈنگ میں بھی اختلاف ہو گیا, تو یہ تو کہتے ہیں بڑا سمپل تھا. نہیں, سمپل اتنا زیادہ نہیں تھا نا, اصل میں یہ اوور سمپلیفیکیشن ہے. جی ہاں, چیزوں کو یہ اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو بیسیکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہوا یہی تھا, صحابہ کرام کے دور میں خارج پیدا ہو گئے, پھر اس کے بعد معتزلہ, قدریہ, جبریہ, جہمیہ, بہت سے جو ہے وہ یہ فرقے پیدا ہوئے جنہیں بتی فرقے کہتے ہیں. جی. انہوں نے قرآن سے استدلال کرنا شروع کر دیا اور قرآن کو ایک چیز تام بنا دیا. جو بھی آیت پکڑی اس کا کوئی بھی معنی مفہوم نکال دیں. جیسے آج کل وہ محمد شیخ ہے, اگر آپ نے اس کو سنا ہو تو پتہ چل جائے گا بھائی اٹھ کے کچھ بھی کہتے ہیں بک دو ہیں, کچھ بھی کہہ دو. انہوں نے ہماری ایک ویڈیو پہ کمنٹ کیا ہوا تھا محمد شیخ صاحب نے اپنے آفیشیل چینل سے, اچھا وہ والی ڈاکٹر ذاکر نائک والی, اس پہ کہتے ہیں کہ میں ہوں اصل میں شیخ احمد دیدات کا اسٹوڈنٹ, میں ہوں, مجھ سے پوچھیں آپ نہ بات کریں. یہ بھی کمنٹ کیا تھا. اب وہ محمد شیخ جی بنی اسرائیل سے مراد کیا ہے؟ بنی اسرائیل سے مراد جو ہے وہ ہم ہیں, امت مسلمہ ہے. مطلب جو بھی کہہ دو, اب آپ نے جو بھی کہنا ہے. اور رسول سے مراد کیا ہے؟ رسول سے مراد جو ہے وہ میسیج ہے جو میرے دل پہ اترتا ہے. رسول سے مراد کوئی میسنجر نہیں ہے, محمد رسول اللہ میں. تو وہ جو بھی آپ کہہ, اب اس قسم کے لوگ جب شروع میں بھی پیدا ہوئی اس قسم کے فرقے, تو اب اس گمراہی کا رستہ تو آپ نے روکنا تھا. تو میس لیول پہ جب آپ نے عوامی سطح پہ کام کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ ایک پرنسپل بناتے ہیں. تو انتظامی اعتبار سے اس وقت اجماع کا پرنسپل متعارف کروایا گیا, اور امام شافعی نے بہت شد و مت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا رسالہ وغیرہ میں اور بعض دوسری کتابوں میں, الام وغیرہ میں, کہ دیکھو کچھ ہمارے دین کے فنڈامنٹلز ہیں, اس سے اگر کوئی انحراف کرے گا تو اس کو آپ باہر نکال دیں. مطلب اس کا طریقہ استدلال ٹھیک نہیں ہے, طریقہ استنباط ٹھیک نہیں ہے, اس کو آپ سائٹ پہ کر دیں. تو وہ ہمارے دائرۂ کار میں نہیں آتا, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ بتی فرقوں میں اور گمراہ فرقوں میں آپ اس کو ڈکلیئر کریں, ورنہ تو یہ چیز طرح بن جائے گا نا, آپ کا دین کبھی متعین ہی نہیں ہو پائے. بالکل صحیح. ہر بندہ ہی ہر آیت کا, یہاں تک کہ یہ تو اور بات رہے گی, کرسچینٹی کے اندر بھی کانسیپٹ ہے کینن کا. ان کی کچھ بکس کو انہوں نے کینونیکل اسٹیٹس دیا ہوا ہے جس میں پینٹاڈوک وغیرہ آتی ہیں شروع کی. وہاں پر تک بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ بھائی یہ ماخذ ہے, اس کے اوپر یہ ہر صورت ہم اس کو اختیار کریں گے, باقی چلیں آپ تاریخی ریکارڈ مانیں نا, ہمیں نہیں کچھ فرق نہیں پڑتا. تو وہاں پہ اپوکرفا کو بھی انہوں نے الگ کیا ہوا ہے. یہ اپوکرفا یہ ہو سکتا ہے کہ انتھینٹک ہو, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اپوکرفا انہوں نے الگ کر دیا, کینن کو الگ کر دیا, کینونیکل جو بائبل کی بکس ہیں. تو وہاں تک بھی کانسیپٹ ان کے یہاں بھی موجود ہے. یہاں پر وہ کہتے ہیں وہ کینن کا حساب ہی کوئی نہیں. یہاں پہ تو وہ ساری کا سارا وہ ہے, وہ دین کا ایک اسٹرکچر ہی بدلتا نظر آ رہا ہے دیکھا جائے تو. اب جیسے دیکھیں نا, کم از کم ان میں یہ تو اتفاق ہے نا کہ جی صلیب دی گئی تھی جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, مگر کرسچنز میں, ہاں جی ٹھیک ہے, ان میں کم از کم یہ تو اتفاق ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر امت کے اندر کچھ نہ کچھ, اب جیسے ہندوؤں میں چلے جائیں, ویدوں کے اوپر اتفاق ہے, کچھ کانسیپٹس ان کے اتفاقی ہوتے ہیں, اس کے بغیر اپنشد کو کہتے ہیں تاریخی ریکارڈ مان لیں, لیکن یہ جو ہے اس پہ اتفاق ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا, اسی طرح امت مسلمہ کے بھی کچھ کانسیپٹس ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اتفاق ہے, ایگریڈ اپان. ہاں, تو اب وہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ جی اجماع, بھائی اگر آپ اجماع کو مانتے ہو تو ظاہری بات ہے کہ یہ بات بھی تو اجماع سے ہی ثابت ہے نا, کہ اجماع جو ہے اس کو حجت مانا گیا. آج تمام امت جو ہے, اب آپ یہی بات کہہ رہے ہو نا کہ جی عملاً, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عملاً تو پھر یہی ہے, امت تو پھر جو اجماع کو حجت مان رہی ہے. تو اب آپ اس کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ عملی تواتر سے یہ رویہ بھی تو اجماع کا, اس کو حجت ماننے کا, یہ امت میں جو ہے وہ منتقل ہوا ہے. تو باقی ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اجماع کے دعوے نہیں کرنے چاہیے, اور ان چیزوں میں اجماع نہیں ہوتا, وہ فنڈامنٹلز ہیں جن کے اوپر اجماع ہوتا ہے. تو اجماع کو حجت مانے بغیر آپ اپنے دین کو محفوظ نہیں کر سکتے. اور اجماع نقل روایت کا بھی ہوتا ہے, اور اجماع نص کے فہم کا بھی ہوتا ہے. اقیم الصلاۃ, اب اقیم الصلاۃ میں امر کا صیغہ ہے, نماز پڑھو, ہوگا نماز قائم کرو. اب یہ نماز پڑھنا فرض ہے, مستحب ہے, اوبلیگیٹری ہے, ریکمینڈڈ ہے, کیا ہے؟ ٹھیک ہے, کیونکہ امر کا صیغہ تو قرآن میں کئی معنی میں آیا ہے. کبھی اس سے مراد جو ہے وہ کسی چیز کو ریکمینڈ کرنا ہوتا ہے, فرض کرنا نہیں ہوتا. کبھی اس سے مراد کسی چیز کو فرض کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کبھی جو ہے وہ اس سے مراد جو ہے وہ کسی چیز کی اجازت دینی ہوتی ہے. اب جیسے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, کہ جب تم احرام کھول دو تو یہاں امر کا صیغہ ہے, شکار کرو. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ حاجی احرام کھولتی سارے بندوقیں پکڑ شکار کرنے کا, مطلب اجازت ہے, مطلب شکار کر سکتے ہو. تو امر کا صیغہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب اقیم الصلاۃ سے مراد وجوب ہے, فرض ہے, کہ نماز فرض ہے. یہ کیسے پتہ چلا؟ کہ تمام اہل علم نے ہر دور میں اس کا یہی معنی مراد لیا. بالکل صحیح ہے. تو قرآن کی نص کا ایک فہم جو ایگریڈ اپان ہے, شروع سے چلا آ رہا ہے.
تو ہم اس سے اختلاف نہیں کریں گے. اچھا میں سوچ رہا تھا ساتھ میں یہ بھی کہ اس اپروچ سے جو یہ اپروچ اپناتے ہیں یا کہتے ہیں اپنانے کے لیے، ظاہر اس کی دعوت ہی دے رہے ہیں نا دوسرے لوگوں کو بھی، آپ بھی اسی پہ عمل کریں جس پہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں. اس حساب سے جتنے اسلامک جورسٹ تھے وہ سبھی فارغ ہوتے ہیں، چاروں اسکول بھی فارغ ہو گئے، کیونکہ ان کا بھی بنیاد وہی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. انہوں نے بھی قرآن و حدیث سنت کو ہی ماخذ تصور کیا ہے. تو وہ اچھا یہ باری باری سب فارغ ہو گئے وہی ہے، اور پھر یہ رہ گئے ایسے ہی یہ رہ گئے اور وہ سب فارغ ہیں یہ ان کے مطابق. تو وہ کل ملا کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو فارغ تصور کریں اور ہمیں تصور ان کی جگہ تصور کر لیں. یہ بات ہے. تو یہ ایک بڑی کیٹیگوریکل سی ایک مجھے سچویشن نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے تو بڑا اپنا مقام بھی سیٹ کر لیا ہے اور ان کو فارغ بھی کر دیا ہے. دونوں سی چیزیں ایک ہی ساتھ ہو گئی ہیں. یہاں پہ ایک اور انہوں نے بات کی اسی پوڈ کاسٹ کا جس کا حوالہ، اچھا اس میں انہوں نے بنیادی طور پہ اسلامک جو ریاست ہے اس کا ایک کنسیپٹ کیا ہے کہ وہ اس کا کوئی اسلامک ریاست نہیں ہوتی. یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیے اس میں وہ فیصل وڑائے صاحب نے ایک سوال کیا تھا، اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی ریاست اصل میں جمہوری ہوتی ہے، ڈیموکریٹک ہوتی ہے یا استبدادی ہوتی ہے. مطلب آمریت کیا کہتے ہیں آمریت کو انگریزی میں، بہرحال ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. یا تو اسلام جو ہے نا وہ جمہوری ریاست کا قائل ہے. جیسے وہ امر شورا بینہم، اسلام کہتا ہے کہ جی شورا کے ساتھ معاملے شرائیت کے ساتھ ہونے چاہیے. وہ شرائیت پھر ہر دور کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے، کسی دور میں قبائلی ہوگی، کسی دور میں الگ یہ انتخابی نظام ہوگا. باقی اس ریاست اسلامی یا غیر اسلامی یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. حکومت اسلامی یا غیر مسلمانوں کی ہو سکتی ہے یا نان مسلم کی ہو سکتی ہے. ہم نے سوال پوچھا تھا غیر مسلم اور یہ سب برابر ہیں اگر جمہوری معاشرہ ہے، ریاست جمہوریت. آپ نے تو کہہ دیا نا کہ اسلام میں تو اسٹیٹ، اسلامی اسٹیٹ نام کی کوئی چیز نہیں. جی ہاں، آپ نے کہا کہ اسلام میں ڈیموکریسی ہے، ایک جمہوری نظام ہے، جس میں آپ نے کہا کہ سب برابر ہے. حکومت مسلمانوں کی ہوتی ہے، حکومت کفار کی ہوتی ہے، حکومت ایتھیسٹ کی ہوگی. اسٹیٹ جو ہے یا استبدادی ہوگی یا جمہوری ہوگی. اسٹیٹ اور حکومت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اسٹیٹ تو آپ وجود پذیر کرتے ہیں، اس کا سررشتہ کیا ہے، اس کا سوشل کانٹریکٹ کیا ہے، اس کا آئین کیا ہے. ہمارا ملک ہے، مثال دیتا ہوں پاکستان کی. تو آپ نے تو اسلام کو دین کے درجے سے ہی ہٹا دیا پھر. کیسے؟ کیونکہ دین تو کہتے ہیں سید مودودی کی کتابوں میں جو میں نے پڑھا ہے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، ان کا لٹریچر کا حصہ ہے. اس میں بتایا ہے کہ آپ نے اسلامی اسٹیٹ کیسے قائم کرنی ہے. جی تو بیسیکلی تو دیکھیں اصل میں یہ سارا مولانا مودودی علیہ رحمہ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ریئیکشن ہے، رد عمل ہے. ہاں یہ رد عمل ہمیں مولانا وحید الدین خان صاحب بھی ملتا ہے، ان میں بھی آیا اور ان میں تو بہت ایکسٹریم پہ چلا گیا نا. اچھا انہیں تو شاید یہی نظر آتا تھا کہ زندگی کا شاید سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ مولانا مودودی کی آپ رد کر دو. اور ہر مطلب حدیث میں جو جیسے اب حدیث میں الفاظ آ گئے کہ جی ایک وقت آئے گا جب فتنہ دہائمہ، یعنی ایک ایسا کہ انٹلیکچوئل کنفیوژن پیدا ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا جی اصل میں اس سے مراد مودودی کا فتنہ ہے. مطلب خان صاحب تو یہاں تک چلے گئے نا کہ وہ حدیثیں ان کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کرنا شروع ہو گئے. تعبیر کی غلطی وغیرہ میں تعبیر کی غلطی میں تو خیر پھر وہ کچھ معتدل تھے، آخر عمر میں جا کے نا وہ بہت ہی زیادہ وہ ہو گئے تھے، جسے کہتے ہیں کہ جی وہ غیر معتدل ہو گئے تھے. ایون کہ وہ دجال تک پہنچ جانا اور یہ اور وہ ہو گئی، یہ ساری دجالی فکر ہے اور یہ اور وہ، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مسیح اور موعود اور وہ مہدی سمجھنا، اور یہ جو پولیٹیکل اسلام والی فکر ہے اس کو دجالی فکر سمجھنا، اور گویا کہ میں نے مسیح اور موعود کا کام دجال کو ختم کرنا تھا نا، تو میں نے اس پولیٹیکل اسلام کا خاتمہ کر دیا اپنی فکر کے ذریعے سے. تو وہ رول جو مسیح اور موعود کا تھا، مہدی کا تھا، وہ میں نے ادا کر دیا. صحیح ہے. ہاں مطلب وہ یہاں تک پہنچی ہوئی تھی. وہ میری کتاب ہے مولانا وحید الدین خان افکار و نظریات، اس میں میں نے سارے ان کے حوالے دیے اس بات کے. غامدی صاحب بھی چونکہ جماعت اسلامی سے نکلے ہیں، ان کا بھی پاس جماعت اسلامی کا ہے. بہت سارے لوگ، بڑے بڑے لوگوں کو مولانا نے اٹریکٹ کیا تھا. مولانا علی میاں تھے، مولانا امین حسن اصلاحی تھے، ڈاکٹر اسرار تھے، مولانا عبدالغفار حسن صاحب، یہ اہل حدیث کی بہت بڑے عالم، یہ تھے جماعت کے اندر. تو یہ مولانا منظور نعمانی صاحب تھے، یہ سارے پھر بعد میں نکلے. اچھا کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو کسی پازیٹیو کام میں لگا لیا، کچھ ایسے تھے جو زندگی بھر مولانا مودودی کے جو ہے وہ ریئیکشن میں جو ہے وہ اسلام کو سمجھتے رہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا وہ رد عمل میں ایک بیانیہ جو ہے، یہ رد عمل کا بیانیہ بیسیکلی سائیکالوجی آف ریئیکشن. ہاں یہ وہ والی ہے کہ رد عمل میں ان لوگوں نے مولانا مودودی کے رد عمل میں اسلام کو انٹرپریٹ کرنا شروع کیا اور کلیکٹیو لائف میں اسلام کی بالکل نفی کر دی. اب یہ ان کے جملے ہیں کہ جی اسلام کوئی نظام نہیں دیتا. ہاں مطلب غلط بات ہے نا، اسلام کیوں نہیں نظام دیتا؟ اسلام کا مقصد صرف یہ کہ اپنا تزکیہ کر لو. مطلب وہ جو ایک صوفیوں والا جو ایک اسلام ہے آپ کا، باقی سوسائٹی وہ جائے بھاڑ میں. تو یہ سارا نقطہ نظر جو ہے وہ اصل میں اس ریئیکشن میں پیدا ہوا، اس رد عمل میں پیدا ہوا. ورنہ تو دیکھیں قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں.
بات یہ ہے کہ آپ ایک انٹرپریٹیشن ہی تو کر رہے ہو نا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو اس معاملے میں. اب آپ کہتے ہو جی ہماری انٹرپریٹیشن مانیں، ان کی نہ مانیں. کیوں نہ مانیں ان کی انٹرپریٹیشن؟ آپ کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کیا خدائی ہے؟ آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ یہی بات ہے نا. اصل بات یہ کہتے ہیں ان کی تو انٹرپریٹیشن ہے، ہم قرآن بیان کر رہے ہیں. یہ اصل میں اس بیلیف سسٹم کے ساتھ وہ دوسروں کے اوپر غلبہ پاتے ہیں اور لوگوں کو اسی طرح سے اپنا مرید اور فالور بناتے ہیں. مطلب اس بیلیف کے تحت ہی ہم تو اصل میں قرآن کے حالانکہ ہر بندہ یہی کلیم کر رہا ہوتا ہے کہ قرآن ہمیں سمجھ میں آئے. ہر بندہ یہی کلیم کر، ہر سیکٹ کا یہی کلیم ہوتا ہے کہ قرآن ہمیں سمجھ میں آئے. ٹھیک، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ اس کو اپنی ایک ہمبل انٹرپریٹیشن سمجھے تو وہ تو پھر اپنے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا ہی نہیں نہ سکتے. بھائی ان کی بھی انٹرپریٹیشن ہے، آپ کی بھی انٹرپریٹیشن ہے، تو پھر کس بنیاد پہ آپ کہتے ہو کہ جی وہ غلط ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ جو قطعیت انہوں نے پیدا کر لی ہے، تو یہ قطعیت بیسیکلی انہوں نے اپنی جو ہے وہ ایک بیلیف سے پیدا کی. اب آپ اس پورے 2.25 گھنٹے کا ان کا ہے وہ اپنا فیصل وڑائی صاحب کے سپورٹ کا، اس میں صرف آپ دیکھیں کہ وہ ایک زور ہے، ایمان کا زور ہے. جیسے ہمارا مولوی صاحب کا ایک ایمان کا زور ہوتا ہے نا، وہ اس ایمان کے زور سے وہ کوئی چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں آواز اونچی کر کے. تو وہ بیسیکلی وہ آپ کو وہی لگ رہا ہوتا ہے. ہاں، وہ کوئی دلیل کا یا لاجک کا ریزن کا وہ زور نظر نہیں آتا. اچھا، وہ جو کہتے ہیں کہ ریاست ہے وہ اسلامی نہیں ہوتی، تو پھر کیا ان کے مطابق پھر اس کو غیر اسلامی ڈکلیئر کروا دیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں ریاست غیر اسلامی اسلامی اس کو چھوڑے آپ، حکومت مسلمانوں کی ہو سکتی ہے یا غیر نان مسلم کی ہو سکتی ہے. اور وہی اصل میں جدید جو مسائل تھے بیسیکلی ان کو ایڈریس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، جیسے اب انہوں نے سوال کیا کہ جی سب لوگوں کے رائٹس کیا برابر ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں سب کے رائٹس برابر ہوں گے، منارٹیز کے، مسلمانوں کے، نان مسلم کے، اسلام. اب وہ بیسیکلی جدید ذہن کے جو شکوک و شبہات ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے. اور ان کے ہاں ایک بڑا یہ بھی ایک عام ان کے ہاں مطلب نقطۂ نظر ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری اچیومنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو مولد ہونے سے بچاتے ہیں. وہ اس طرح سے بچاتے ہیں کہ درمیان میں ہم کھڑے ہیں تو لوگ ہم سے آ کے مطمئن ہو جاتے ہیں. ہمارا ٹریڈیشنل جو فکر ہے اس سے تو مطمئن نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے، تو ہماری وجہ سے لوگ رک جاتے ہیں. حالانکہ وہ فیصل وڑائچ کو اب آپ دیکھیں، اس کا پورا پوڈ کاسٹ دیکھیں، وہ ذرا بھی مطمئن نہیں ہے ان سے. صحیح بات. بہت ساری جگہوں پہ وہ حاوی نظر آئے. ٹھیک ہے، کچھ جگہوں پہ یہ مطلب انہوں نے جواب اچھا دیا ہے، لیکن اکثر و بیشتر وہ اپنے سوال میں ان کے اوپر حاوی نظر آئے. اس سے صاف نظر آتا ہے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑا اس بیانیے سے. مطلب آپ ان کو مطمئن کرتے جائیں، آخر میں آ کے وہ وہیں پہ رکا جی آخرت کا کیا ثبوت ہے. ٹھیک ہے، اس کا لاسٹ کوسچن یہ ٹھیک. تو اب یہ کہہ دینا کہ جی یہ ہمارے لیے دین جو ہے وہ ضابطۂ حیات نہیں ہے، دین اصل میں ضابطۂ نجات ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر اعتبار سے دین کی آپ نفی کریں کہ وہ ہمیں جو ہے وہ کوئی اجتماعی زندگی میں رہنمائی نہیں دیتا، کوئی ہمیں سسٹم نہیں بتاتا، پولیٹیکل سسٹم، ایجوکیشن سسٹم، اکنامک سسٹم. مطلب آپ کیپٹلزم کے رحم و کرم پہ ہو، ٹھیک ہے، آپ کمیونزم کے رحم و کرم پہ ہو. آپ پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ آپ ویسٹ سے ادھار لے لیں. ٹھیک ہے، آپ اپنا جو ہے وہ جوڈیشری سسٹم جو ہے بجائے اس کے کہ اپنی، ظاہری بات ہے کہ یہ ساری چیزیں 1400 سال کی تاریخ میں مروج ہوئیں، رائج ہوئی ہیں. کتاب الاموال جو ہے وہ شروع کی صدیوں میں لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے جو ہے وہ اکنامک سسٹم کو بیان کرتی ہے. کتاب جو ہے وہ قاضیوں کے جو فیصلے ہوتے تھے، اسی طرح پورا جو آپ کا عدلیہ کا نظام تھا، یہ بنو عباس اور بنو امیہ کے دور میں، اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ قضا جو ہے وہ ایک مادے کے طور پہ، ایک سبجیکٹ کے طور پہ ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کے علم میں نہیں ہے، نالج میں نہیں ہے، تو اب آپ ٹھیک ہے، اب آپ کہہ دیں کہ جی کلیکٹو سسٹم کے بارے اسلام میں کوئی رہنمائی نہیں ہے، بس آپ انفرادی طور پہ اپنا نماز روزہ کریں. ٹھیک ہے، تو اس نے سوال بھی کیا کہ جی پھر اس کا مطلب ہے امریکہ میں بھی اسلامی نظام ہے. کہنے کا مقصد تو یہی. تو کہنے لگے مجھے اسلام کے حوالے سے وہاں کوئی ممانعت تو کسی چیز کی نہیں ہے، پورا اسلام میں وہاں پریکٹس کر سکتا ہوں. یہ جو نیریٹو ہے کہ جب تک اسلام نافذ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اسلام پریکٹس نہیں کر سکتے. ہم نے سوال پوچھا تھا غیر مسلم اور یہ سب برابر ہیں اگر جمہوری معاشرہ ہے، ریاست جمہوریت. آپ نے تو کہہ دیا نا کہ اسلام میں تو اسٹیٹ، اسلامی اسٹیٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. جی ہاں، آپ نے کہا کہ اسلام میں ڈیموکریسی ہے، ایک جمہوری نظام ہے، جس میں آپ نے کہا کہ سب برابر. حکومت مسلمانوں کی ہوتی ہے، حکومت کفار کی ہوتی ہے، حکومت ایتھیسٹ کی ہوگی. اسٹیٹ جو ہے یا استبدادی ہوگی یا جمہوری ہوگی. اسٹیٹ اور حکومت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اسٹیٹ تو آپ وجود پذیر کرتے ہیں، اس کا سررشتہ کیا ہے، اس کا سوشل کانٹریکٹ کیا ہے، اس کا آئین کیا ہے. ہمارا ملک ہے، مثال دیتا ہوں پاکستان کی. تو آپ نے تو اسلام کو دین کے درجے سے ہی ہٹا دیا پھر. کیسے؟ کیونکہ دین تو کہتے ہیں سید مودودی کی کتابوں میں جو میں نے پڑھا ہے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، ان کا ایک ان کے لٹریچر کا حصہ ہے. اس میں بتایا ہے کہ آپ نے اسلامی اسٹیٹ کیسے قائم کرنی ہے. جی، بات تو یہی ہے کہ آپ کہاں اسلام پریکٹس کر سکتے ہو. ٹھیک ہے،
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ ایک ایمان کے زور پہ ایک بیانیہ تو جنریٹ کر رہے ہیں ایمان کے زور کے اوپر. بیسیکلی اب دیکھیں نا قرآن میں آ گیا نا کہ اگر ہم ان کو اقتدار دیں مکناہم فی الارض، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی بات کی ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کریں گے. تو اب یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نظام کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ معروف وہ ہے جس کو شریعت نے معروف کہا، منکر وہ ہے جس کو شریعت نے منکر کہا. تو معروف کو قائم کروانا یہ اسٹیٹ کا، ریاست کا کام. پھر اسٹیٹ کہتے کسے ہیں؟ سوشل کانٹیکٹ. بھائی سوشل کانٹیکٹ کوئی پولیٹیکل سائنس کی کتاب اٹھا کے دیکھو، اتنا سمپلیفائی کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اسٹیٹ بیسیکلی ایک ٹیریٹری، ایک علاقے کے اندر کچھ لوگوں کا ایک نظم اجتماعی کے اندر جو ہے وہ جڑ جانا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ٹھیک ہے، اس میں سوشل کانٹیکٹ بھی آپ اس کا میں کانسٹیٹیوشن بھی ہے. یہ بھی کویشچن پھر اٹھ سکتا ہے کہ جو بر صغیر کی جو اسٹرگل فار انڈیپینڈنس تھی وہ بھی پھر اس کی کوئی خاص ضرورت پھر محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں پہ بھی مسلمان پریکٹس تو کر رہے تھے، نمازیں تو پڑھ رہے تھے ہاں انگریز کے انڈر. تو اس کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی. جب آپ امریکہ میں پورے اسلام پہ عمل کر سکتے ہو وہاں پہ بھی تو آپ کو علیحدہ ملک کیوں چاہیے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ایک فساد برپا کیا آپ نے. وہی نا ان کے مطابق. ٹھیک، ہاں جی، وہ تو مولانا ابوالکلام آزاد سے لے بھی لیں گے نا، تو وہ تو یہی کہتے تھے بھائی ضرورت کیا ہے. وہ تو کانگریس میں جو لوگ شامل تھے، ظاہری بات ہے ان کا بھی بیانیہ یہی تھا، علیحدہ ملک کی ضرورت کیا تھی. لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں اکٹھے رہنے میں شاید مسلمانوں کو زیادہ اسٹرینتھ کی وہ ایک مسئلہ اسٹرینتھ کی وجہ سے وہ کہتے تھے. لیکن ان کا یہ والا اسلامک ریاست کا والا کوئی اختلاف نہیں تھا ایسا. یہ والا نہیں تھا. یہاں پہ وہ وہی بات آتی ہے پھر کہ ان کے ہاں جو ہم تک دین کا پہنچنا ہے وہ صرف اور صرف وہ کہتے ہیں کہ عمل جو لوگوں نے کیا ہے وہ دین ہے. اصل لوگوں کا عمل دین ہے، لوگوں کا عمل دین. لیکن جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے دین کا ریکارڈ وہ کچھ نہیں ہے، اس کو چاہے جلا دیں کچھ بھی کر دیں وہ کوئی مسئلہ نہیں. مطلب لوگوں کا عمل وہ ہے دین ان کا. مطلب یہ یہاں تک جو ہے موٹی موٹی بات سمجھ گیا. البتہ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ جو حدیث ہے اور جو سنت ہے اس کا فرق کیا ہے یہ بھی آپ ضرور بتائیں، تاکہ یہ کنفیوژن کریٹ کرتی ہے بات. تو حدیث اور سنت کا بھی فرق ضرور بتائیں. وہ یہ ہے نا کہ سنت اور حدیث میں بہت معمولی سا فرق ہے. ہم نے کہا بیسیکلی یہ مترادفات ہیں. سنت جو ہے بیسیکلی سورس آف شریعت تو یہی ہے، اللہ کے وسلم کا قول، فعل اور تقریر، تین چیزیں، اسٹیٹمنٹس، ایکشنز اور سائلنٹ اپروول. یہ تین چیزیں سنت ہیں، یہ سورس آف شریعہ. یہاں سے ہم شریعہ لیں گے. حدیث بیسیکلی اس کا ظرف ہے، سنت کا ظرف ہے. یعنی جیسے ہم نے کہا کتاب اللہ کہاں پر ہے؟ کتاب اللہ ما بین الدفتین ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے سنت کہاں پر ہے؟ حدیث کی کتابوں میں. ٹھیک ہے، تو حدیث کی کتابیں ایک برتن ہے جہاں ہمیں سنت ملے گی. سنت ہمیں کہاں ملے گی؟ حدیث کی کتابوں میں ملے گی. تو اس لحاظ سے حدیث کی اہمیت ہے. صحیح ہے. اور سنت ملے گی کہاں سے؟ وہی تو کوشچن ہے نا. وہی اگر وہ نہیں تو پھر کیا؟ ہاں، پھر کہاں سے مل رہی ہے؟ تو وہ سنت تو حدیث کی کتابوں سے ملے گی. یعنی حدیث کی کتابوں میں ہی تو وہ سنت جمع ہے. وہیں پہ تو ہے، وہاں ہی تو بیان ہوا ہے کہ اللہ کے وسلم نے یہ کیا، اللہ کے رسول نے یہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ حدیث کی کتابوں میں. اور کیا ہے؟ یہی تو بات ہے. یہ بات ہے جو سمجھنے سے کہا. بہرحال اس کا ہم نے کل ملا کے ان کی جو مین باتیں تھیں ان کو ڈسکس کی ہے. البتہ اس کے اوپر مزید بھی دیگر پوڈ کاسٹ میں ڈسکشن کریں گے ضرور. اور یہاں پہ اس پروگرام کو ہم ضرور وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور آخر پہ یہی کہ جیسے سنت کی ایک واضح مثال جیسے شروع میں ڈسکشن کی ہم نے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر کہتے ہیں کہ فالو کرنے کو، تو بھائی ان کا پتہ کیسے چلے گا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ وہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا تو پتہ چلے گا نا. تو مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی ہے ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ہی ہم تک پہنچے گی تو وہ سنت بنے گی، ادھر سے اس کے علاوہ نہیں بن سکتی. بہرحال یہ ایک عجیب بات لگتی ہے، جو لوگ عمل کریں گے وہ ہم مانیں گے، البتہ ریکارڈ کو نہیں مانیں گے. تو اسی نوٹ کے اوپر ختم کرتے ہیں کہ یہ بھی ہم نے ریکارڈ ہی کیا ویسے. تو بہرحال اسی پہ ختم کرتے ہیں. تو ناظرین سے امید ہے کہ بہت سی چیزیں کلیئر اس میں الحمدللہ ہوگی. مزید کوئی بھی چیز جاننے کے لیے، کوئی بھی مزید آپ کامنٹس کرنا چاہیں، کوئی بھی چیز پوچھنا چاہیں تو ضرور کریں اور ہمیں اجازت دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.